کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد. اردو گھر ڈیلس کے تمام پروگرام درج ذیل رہنما اصولوں کی روشنی میں ترتیب دیے جائیں گے. ترتیب دیے جاتے ہیں یوزلی. اردو گھر کا پروگرام معین وقت پر شروع ہوگا اور معینہ وقت پر اختتام پذیر ہوگا. ہر موضوع پر ہر شریک کو اظہار خیال کرنے کی درخواست کی جائے گی. ہر موضوع پر ہر شریک کو ایک متعین وقت کے لیے جو زیادہ سے زیادہ 5 منٹ ہوگا اظہار خیال کرنے کی گزارش کی جائے گی، جو کہ ہماری آج کل ورچوئل محفل کے مطابق رضوان صاحب فرسٹ کم فرسٹ سرو کی بنا پر شرکاء کو مدعو کرتے ہیں. ہر پروگرام کا ایک صدر ہوگا اور صدر محفل کے دائیں طرف سے بھی باری باری اظہار خیال ہوگا. تو I just mentioned کہ ورچوئل میٹنگ کے بیس پہ فرسٹ کم فرسٹ سرو کے بیس پہ تمام شرکاء کے باری باری اظہار خیال کرنے کے بعد اگر کوئی شریک کسی نقطے کی وضاحت کرنا چاہے گا تو 2 منٹ میں وضاحت کرنے کی گزارش کی جائے گی اور صدر نشین کی اجازت سے اظہار خیال کریں گے. اظہار خیال کو موضوع تک محدود رکھنے اور نقطہ وار بیان کرنے کی گزارش کی جائے گی. کسی شریک کے اظہار خیال کے دوران دیگر شرکاء سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ قطع کلامی سے حتی الامکان گریز کریں. چونکہ پروگرام معینہ وقت پر شروع ہو جائے گا لہٰذا دیر سے تشریف لانے والوں کو اظہار خیال کا موقع نہ مل سکے، جس کے لیے ہم پیش کی معذرت خواہ ہیں. اظہار خیال کے دوران کسی بھی قسم کی الزام تراشی، طنز و تشنیع اور بحث و تمہیز سے گریز کیا جائے گا. اردو گھر کا دفتر کسی بھی سیاسی یا مذہبی جماعت کی سرگرمیوں کا مرکز قطعی نہیں ہوگا، لہٰذا اس نوع کی گفتگو سے بھی ہر پروگرام میں پرہیز کیا جائے گا. ہر پروگرام میں شرکت صرف اردو گھر کی دعوت سے مشروط ہوگی. اردو گھر کی تمام سرگرمیاں اخلاقی حدود کی پابند ہوں گی. سب کے اہل خانہ سب کے لیے لائق احترام ہے، لہٰذا گفتگو کے دوران کسی کے اہل خانہ کی بابت کسی بھی منفی رائے سے گریز کیا جائے گا. جو شخص محفل میں موجود نہیں اس کے بارے میں منفی رائے سے گریز کیا جائے گا. البتہ اس کے فن پر صحت مند اور مثبت گفتگو کی جا سکتی ہے. کسی بھی مرحوم کے بارے میں کسی بھی منفی رائے سے گریز کیا جائے گا. نارتھ امریکہ میں رہنے والے مختلف زبانوں میں بات کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں ان کی گلابی اردو اتنی ہی عزیز ہوگی جتنی انہیں ہماری انابی انگریزی ہے. پروگرام کے اختتام پر اگر صدر محفل اپنی بات جاری رکھنا چاہیں تو وہ معین وقت کے بعد بھی محدود وقت میں بات کریں گے. اسی طرح اختلاف رائے کی صورت میں ان کا فیصلہ ختمی ہوگا. اردو گھر ڈیلس کے دفتر اور اس کے تمام پروگرام کی کارروائی اردو زبان میں ہوگی. رضوان صاحب آپ کے حوالے. بہت بہت شکریہ. لیکن اصل میں مجھے تو آج آپ لوگوں نے صدر بنا دیا ہے تو اور ہم پہلے ہم فیصلہ کر چکے تھے کہ نظامت اعجاز بھائی کریں گے، لیکن 2-3 چیزوں کی وضاحت کر دوں. آج کی جو پروگرام میں جو تبدیلی ہے، ایک پہلی بات تو یہ کہ جو ترتیب ہے وہ ہم نے پہلے سے وضع کر دی ہے اور یہ چیٹ میں بھیج دی ہے، تو ہم اسی ترتیب کے حد سے ہم پابندی کرنے کی کوشش کریں گے. باقی اعجاز بھائی کے اختیار میں ہے کہ وہ اگر تبدیلی کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دورانیہ ہم نے 5 منٹ سے بڑھا کے 5 سے 7 منٹ کر دیا ہے آج کے پروگرام کے لیے. اور میں جو ہے اسٹاپ واچ کے ساتھ میں نظر رکھوں گا. 5 منٹ کے بعد میں یہ آپ کو یہ لال دکھا دوں گا کہ آپ کا وقت جو ہے 5 منٹ پورے ہو چکے ہیں. اب آپ کے پاس 2 منٹ ہیں، تو 2 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ لیجیے. یہ ہمیں مجبوراً کرنا پڑا ہے کیونکہ آج ہمارے پاس لوگوں کی فہرست طویل ہے اور ہم چاہتے ہیں 1:30 بجے تک پروگرام ختم ہو جائے. اگر نہیں آ رہے آتے ٹھیک ہے نا. اور آخر میں دوسری ایک بات جو ضروری بات یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو اب میوٹ کر لیجیے اگر آپ بات نہیں کر رہے. تو اگر آپ نے میوٹ نہیں کیا اور زیادہ شور آ رہا ہے تو ہمیں مجبوراً آپ کو میوٹ کرنا پڑے گا. یہ عموماً میں بحث ناظم بات کرتا ہوں، لیکن مجھے صدر بنا دیا گیا ہے تو اس بات کی میں دوبارہ آپ کو یاد دلا رہا ہوں. اب ایک بار پھر اعجاز بھائی آپ کے پاس. جب ہم اس کا آغاز کرتے ہیں آج کچھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ علامہ اقبال ایک ایسی شخصیت ہیں جو نہ صرف دنیا میں شاعری کی وجہ سے مشہور ہیں بلکہ اس کے علاوہ ان میں جو اللہ تعالیٰ نے کوالٹی اتنی ساری اکٹھی ایک شخصیت میں ڈال دی ہے وہ علامہ اقبال ہے.
آپ ان کا انسانیت لے لیجئے، ان کا مذہب لے لیجئے، ان کا فلسفہ لے لیجئے، زندگی کے ہر پہلو پہ لے لیجئے کہ ہر شخصیت جو بھی دنیا کی مشہور ہستیاں گزری ہیں ان کے اوپر آپ نے اپنا کلام ان کو اپنے کلام میں یاد کیا. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. یہ اقبال ڈے ہم نے پہلا اقبال ڈے 2002 میں میلبورن فلوریڈا سے شروع کیا تھا. ماشاء اللہ اس وقت سے یہ سلسلہ جاری ہے اور کبھی ہم میلبورن میں کرتے تھے، کبھی اورلینڈو میں کرتے تھے اور وہاں بھی ہمارے یادگار ہمارے پروگرام ہوئے ہیں جن میں اقبال حیدر صاحب تشریف لائے ہیں، ہمارے نیو یارک سے مامون احمد صاحب تشریف لائے ہیں، شکاگو سے وہ وسیع صاحب وہ تشریف لائے، یعنی کہ اچھے اچھے لوگوں نے اس میں شمولیت کی ہے. اب ہم نے جب سے ہم یہاں موو ہوئے ہیں ٹیکسس میں، تو یہاں اردو گھر نے ہمیں ہماری پذیرائی کی اور انہوں نے اقبال ڈے کا سالگرہ بھی یہیں سے شروع کی ہم نے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سال میں 2 دفعہ اقبال کو یاد کرتے ہیں، ایک ان کی سالگرہ کے موقع پر اور ایک 21 اپریل یوم اقبال پر. انشاءاللہ یوم اقبال بھی ہم شاندار طریقے سے منائیں گے. تو بہرحال میں یہ چاہوں گا کہ ٹائم کی کمی ہے اور اس کے لیے جو بھی سنانا چاہیں وہ اپنا خود تعارف کرا دیں، بس کہ کہاں کس جگہ سے تعلق ہے کیا بس. تو میں ایسا پروگرام شروع کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے میں اجازت لینا چاہتا ہوں جناب صدر رضوان حسنی صاحب سے کہ آپ پروگرام شروع کرنے کی اجازت دیتے ہیں. جی ہاں بالکل اجازت ہے. آج کی محفل کا آغاز کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے عابد زاہد صاحب ماشاءاللہ ان کا ترنم آواز خوش الہانی زبردست ہے. تو ہم دعائیہ اقبال کی دعائیہ اقبال کا کلام جو دعائیہ اس سے شروع کرتے ہیں. تو میں گزارش کروں گا جناب عابد زاہد صاحب سے. عابد زاہد صاحب. جی السلام علیکم. آپ سب کو عابد زاہد کی طرف سے السلام علیکم قبول ہو. اور میری خوش قسمتی ہے کہ میں ہمارے اتنے بڑے آدمی جو علامہ اقبال ہے ان کے لیے کچھ پڑھ سکوں. تو ملاحظہ فرمائیے گا. انشاءاللہ. یا رب دل مسلم کو، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. یا رب دل مسلم کو، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. یا رب جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. یا رب دل مسلم کو، یا رب دل مسلم کو. پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے. پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے. پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. یا رب دل مسلم کو، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. یا رب دل مسلم کو، یا رب دل مسلم کو. محروم میں تماشا کو پھر دیدائے بینا دے. محروم تماشا کو پھر دیدائے بینا دے. دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. یا رب
दिल मुस्लिम को या रब, दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे या रब, दिल मुस्लिम को या रब, दिल मुस्लिम को। इस दौर की जुल्मत में हर कल्ब परेशान को, इस दौर की जुल्मत में हर कल्ब परेशान को वो दाग मोहब्बत दे जो चांद को शर्मा दे या रब, दिल मुस्लिम को या रब, दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे या रब, दिल मुस्लिम को या रब, दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे या रब, दिल मुस्लिम को। बेलौस मोहब्बत हो, बेबाक सदाकत हो, बेलौस मोहब्बत हो, बेबाक सदाकत हो, सीनों में उजाला कर दिल सूरत मीना दे या रब, दिल मुस्लिम को या रब, दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे या रब, दिल मुस्लिम को जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे या रब, दिल मुस्लिम को या रब, दिल मुस्लिम को। फिर वादिए फरा के हर जर्रे को चमका दे, फिर वादिए फरा के हर जर्रे को चमका दे, फिर शौक तमाशा दे, फिर ज़ौक़ तकाज़ा दे या रब, दिल मुस्लिम को या रब, दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे या रब, दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो रूह को तड़पा दे, जो कल्ब को गरमा दे या रब, दिल मुस्लिम को या रब, दिल मुस्लिम को। मैं बुलबुले नाला हूँ एक उजड़े गुलिस्तां का, मैं बुलबुले नाला हूँ एक उजड़े गुलिस्तां का, तासीर का साहिल हूँ मोहताज को दाता दे या रब, दिल मुस्लिम को या रब, दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो रूह को तड़पा दे, जो कल्ब को गरमा दे या रब, दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे या रब। अल्लाह कबूल करे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे आबिद भाई, शुक्रिया, बहुत बेहतरीन। अब दोबारा आपसे एक और भी सुनेंगे। अच्छा शुक्रिया। अच्छा, अब मैं दरख्वास्त करता हूँ डॉक्टर सरफराज अहमद साहब से कि वो अपना जो वो आपने जो भी कहना है उसका आपने उन्वान बताना है, ये खुद ही आप बताइएगा। तो डॉक्टर सरफराज अहमद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा सरफराज अहमद हूँ और मेरा ताल्लुक ऑरलैंडो फ्लोरिडा से है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मुबारक हो आप लोग ये अच्छी महफिल सजाए हैं और इकबाल डे मना रहे हैं और वाकई आज उनकी यौम विलादत है। वैसे तो 9 नवंबर को पैदा हुए थे और इंडिया पाकिस्तान के हिसाब से 9 नवंबर हो चुका है वहाँ पे, तो बिल्कुल सही वक्त है। मेरा उन्वान ये था असल में अल्लामा इकबाल की सवाने उम्री या उनकी जैसे ना सवाने हयात पढ़ें, लेकिन ये बड़ा लंबा है, 5-7 मिनट में कवर करना मुश्किल है और आप सब लोगों को मालूम है। लेकिन ये अच्छी बात है कि उनके बारे में थोड़ा सा अपडेट हो जाए तो अच्छा रहेगा।
कोशिश करूंगा 5 से 7 मिनट। वैसे ओरलैंडो में जो भी प्रोग्राम होता है उसमें मैं डैश को प्लस में बदल लेता हूँ, 5+7 हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा लाल झंडी से पहले। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अल्लामा इकबाल की पैदाइश 9 नवंबर सन 1877 ईस्वी में सियालकोट में पैदा हुई थी, जो पंजाब का हिस्सा है, और वो ब्रिटिश इंडिया था उस जमाने में, जुमे का दिन था। उनकी इब्तदाई तालीम जो हुई थी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जो हुई थी स्कॉटिश मिशन कॉलेज। जी आवाज आ रही? जी हाँ आ रही है। बाकी हजरात अपने को म्यूट कर लें प्लीज। आपकी तरफ से। तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट उन्होंने स्कॉटिश मिशन कॉलेज से किया था, सियालकोट से। उसके बाद बीए उन्होंने अरबी और फलसफा में किया था, वहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से 1897 में। और उनको चूंकि हाईएस्ट मार्क्स मिले थे उसमें अरबी और अंग्रेजी में मजमून मज़ामीन में, तो उन्हें जमालुद्दीन गोल्ड मेडल से भी सरफराज हुए थे वो। और 1899 में उन्होंने एमए फलसफा में किया था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, वहाँ पे भी उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की थी, उसकी वजह से भी गोल्ड मेडल मिला था। पूरे स्टेट ऑफ पंजाब में उनकी सबसे ज़्यादा रैंकिंग थी सारे कॉलेजेस की। तो उसके बाद फिर वो, ये तो खैर इब्तदाई तालीम और उसका वो था। बाद में जैसे ही एमए किया उन्होंने, फौरन उनको वहाँ पे इंस्ट्रक्टर की पोजीशन मिल गई थी अरबी शोबे में, ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में। बाद में फिर वो थोड़ा बहुत शायरी का ज़ौक़ शुरू हुआ, बचपन से ही उनको था। तो 1901 में यानी 24 साल की उम्र में उन्होंने पहली नज़्म हिमालय लिखी थी, जो मखज़न में शाये हुई थी। तो उसकी वजह से लोगों की निगाह में थोड़ा सा आना शुरू हुए थे और मुकामी महफिलों में वो जाया करते थे। 1903 में वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए थे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, प्रमोट होकर इंस्ट्रक्टर टू असिस्टेंट प्रोफेसर। तो और जब चूंकि पढ़ा रहे थे तो शुरू में उनका वही था, तो उन्होंने पहली किताब लिखी थी इल्मुल इक्तिसाद, जिसको अंग्रेजी में आप कह सकते हैं स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। वो लाहौर से शाये हुई थी। अब वो राइज नहीं है, लेकिन उस ज़माने में 100-125 साल पहले वो उन्होंने लिखी थी, चूँकि अपने पढ़ने और ज़ौक़ की वजह से। उसके बाद आला तालीम के लिए वो 1905 ईस्वी में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए थे, और वहीं से फिर म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी में गए थे पीएचडी के लिए। और जो कि उनकी थीसिस का बहुत बड़ा काम था, उसकी थीसिस की टाइटल थी डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया, यानी कि यूरोप में फ़लसफ़ा ईरान की मुख्तसर तारीख को महक़क़ाना अंदाज में उन्होंने पेश करने की कोशिश की, स्टडी करने की कोशिश की थी, मुताला किया। और फिर बाद में वो लंदन यूनिवर्सिटी में शॉर्ट पीरियड के लिए 1907 से 8 के दरमियान लंदन यूनिवर्सिटी में फैकल्टी रहे शॉर्ट। लेकिन समहाउ उनके दोस्त वगैरह और लोगों की राय थी कि भाई आप यूरोप में तो आके सभी काम हो जाते हैं, जैसे हम सब लोग अमेरिका में आके हो जाते हैं, लेकिन वापस जाके अपने वतन में कौम की खिदमत करें, चाहे समाजी लिहाज से या शायरी से या इक़्तिसादी या सियासी या जो भी अंदाज से, तो वापस आने का उनका शौक़ हुआ। तो बहरहाल वो उन्होंने 1908 में लंदन में बार लॉ वगैरह किया, फिर वापस इंडिया आ गए थे 12 अक्टूबर 1908 को, और वहाँ पे अपनी लॉ प्रैक्टिस शुरू कर दी थी लाहौर में। और पार्ट टाइम वो करते थे और पार्ट टाइम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते थे और फिलॉसफी एज ए प्रोफेसर वहाँ पे अपने लोकल कॉलेज में, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी फैकल्टी थे। बाद में पीएचडी करने के बाद और आला तालीम के बाद वापस आ गए थे। तो फिर साथ साथ चूँकि उनको शायरी और फ़लसफ़ा और लिखने लिखाने का ज़ौक़ और शौक़ था, तो उन्होंने पहली जो मशहूर नज़म उनकी जो हुई थी लाहौर में पढ़ी गई थी 1911 में, जिसका नाम है शिकवा। आप लोग सभी वाकिफ़ हैं उससे बखूबी, तो मेरा ख्याल है कुछ लोग शायद पढ़ेंगे भी। और 1912 में उन्होंने जवाब शिकवा लिखी थी। ये क्रोनोलॉजिकल मैं दे रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, उसके लिए 5-7 घंटे भी काफ़ी नहीं है, लेकिन एक तरतीब से मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको समराइज़ करने की। तो उसके बाद 1913 में उन्होंने ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी, जो मिडिल स्कूल तलबा के लिए लिखी थी। अब वो राइज नहीं है, लेकिन लिखी थी एक किताब। उसके बाद जो ये बिल्कुल इंटरनेशनल मैप पे आ गए, ख़ासतौर से इस्लामिक वर्ल्ड में, तो 1915 में उन्होंने लंबी फ़ारसी नज़म इसरार खुदी लिखी, यानी सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ। ये प्रोफेसर जो मतलब इस्लाम और उसके हवाले से, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत उनको शोहरत मिली थी। फिर 1918 ईस्वी में इसरार खुदी की काउंटर पार्ट जो उन्होंने रमूज़ बेखुदी लिखी, ऑलरेडी 5 मिनट हो गया और अभी आधा भी नहीं हुआ है। तो मेरा ख्याल है या तो मुझे वो दीजिएगा वक्त एक्स्ट्रा, या तो फिर मैं फिर बाद में अगर वक्त रहेगा तो कवर कर लूँगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ चीज़ें स्किप कर 2-3 मिनट में कर दूँ। तो रमूज़ बेखुदी लिखी थी। उसके बाद इसरार खुदी का अंग्रेजी तर्जुमा प्रोफेसर निकलसन ने किया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। इसकी वजह से ये यूरोप में बहुत
کامیاب ہوئے اور مشہور ہوئے. 1923 میں سر کا خطاب ملا جو کہ پیام مشرق کی وجہ سے. اردو کورس میں انہوں نے وہ کیا. 1924 میں بانگ درا لکھی. 1926-19 میں پنجاب لیجسلیٹو کونسل کے ممبر ہوئے. یہاں سے ان کا سیاسی دور شروع ہوتا ہے. لیکن چونکہ 2 ہی منٹ ہے اور میں واقعی میں انصاف نہیں کر پا رہا ہوں ان کی وجہ سے، لیکن جو سب سے ضروری چیز جو مجھے بہت پسند آئی، ہم لوگوں نے شکاگو میں 1994 اقبال سوسائٹی قائم کی تھی. ان کی ایک واحد انگریزی کتاب ہے دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، وہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے شائع ہوئی تھی 1931 میں. یہ جو من جملہ طور پر ان کے جو بہت مشہور 6 لیکچرز ہیں جو بہت سالڈ لیکچرز تھے اس زمانے کے حساب سے، جو انہوں نے مدراس میں، عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور الہ آباد وغیرہ میں جو لیکچرز دیے تھے انہوں نے، اسی کا من جملہ انہوں نے کیا تھا. اور یہ کتاب بالکل آپ ایسے ایز اے ٹیکسٹ بک آپ لوگ پڑھ لیجئے، گوگل پہ فریلی اویلیبل ہے، ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. کسی کو چاہیے تو میں PDF بھیج سکتا ہوں. یہ واقعی میں اس کے جو کتاب کے 3-4 حقائق ہیں وہ کہنا ضروری ہے وقت کے مد نظر رکھتے ہوئے. اس کے بعد میں پھر اپنا ختم کروں گا کہ انہوں نے 3-4 باتیں جو کہی ہیں اس کتاب کا جو نچوڑ ہے، جو اس کے لیے آنے والے نسلوں کے لیے جو انہوں نے مشرہ بن سکے. نمبر 1، ہمارے وجود کی کیا حقیقت اور حیثیت ہے، یعنی کہ انسان کامل بنے کیسے بنے، اس کے لیے سب سے پہلے ایمان، پھر عمل اور جد و جہد ضروری ہے. دوسری جو حقائق ہے جو اس کتاب کا نچوڑ ہے اور ہم سب سمجھتے ہیں اور اسلام کے دائرے میں اگر رہ کے سوچیں کہ ہمیں جو کچھ علم ہے اس کے کیا کیا ذرائع ہیں، واٹ آر دا سورسز. ظاہر ہے کہ آپ کی اندرونی کیفیت، آپ کے تجربات، قدرتی نظام، تاریخ اور خود ہی جو کہ درجہ بدرجہ حاصل ہوتی ہے، اگر اس کو سسٹمیٹکلی آپ دیکھیں تو اس سے کیا ہے کہ ہمیں جو یہ کہ علم حاصل ہوتا ہے. تیسری حقائق جو اس کتاب کے اور ان کے تمام شاعری اور جو بھی ان کا پیغام ہے اس کی یہ چیز بہت ابھر کے آتی ہے کہ، اور آج کل کے دور میں ہمارے لیڈرز کے لیے بہت ضروری ہے کہ اچھے انسان بن کر رہنے کے لیے کیا کیا ضرورتیں ہیں، what are the ethical codes and moral standards. اس میں یہ 3-4 چیزیں جو ہیں ہم سب سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم کریں. پہلی بات یہ کہ فرما برداری، اپنے نفس پہ قابو، سب کے حقوق کا خیال یعنی بیلنس، اور اللہ کی بندگی. اگر ہم اور اس کے بعد آپ سے اسی طریقے سے روحانی سرفراز بھائی اگر آپ جلدی سمیٹ لیں تو بہتر ہے، 8 منٹ. ٹھیک ہے. تو ان سب پر دوبارہ ہم آپ کو ٹائم دیں. ظاہر میرے پاس بہت مٹیریل ہے اور مجھے واقعی میں وقت کے اس کے لیے، لیکن یہ کہ بعد میں انہوں نے فارسی کی اور بہت ساری بال جبریل وغیرہ لکھی، اور لیکن 1938 میں ان کا انتقال ہو گیا. اللہ ان کی مغفرت کرے اور ہمیں ان کے پیغام اور ان کے کلام کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے. بیچ میں وقت ملے گا تو وی ول فل ان انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا اٹینشن. خدا حافظ. بہت شکریہ جناب. اب میں گزارش کروں گا کہ طارق توحید بھائی کو پہلے سن لیں، اس کے بعد ہماری بہنوں کا سلسلہ ہوگا. تو میں انہی کا نام لے رہا ہوں، جناب توحید صاحب، طارق توقیر صاحب. میرا نام طارق توحید ہے. اچھا، میں توحید میں نے پہلے لکھا. خیر کوئی بات نہیں. بہرحال تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ اقبال کی شاعری پہ بات کرنا ایک چھوٹی منہ بڑی بات ہو جاتی ہے، اور ہم اقبال کے اوپر جتنی بھی بات کریں بہت ہی کم ہے کہ اس جیسا شاعر نہ پیدا ہوا ہے اور نہ پیدا ہوگا. وہ کیا تھے اقبال؟ ایک اصل میں دیکھا جائے تو اقبال کا اصل مسلک عشق محمدی ہے. وہ ہر چیز کو یہی اینک لگا کر دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے خدا کو بھی رب محمد ہونے کی حیثیت سے دیکھا. یعنی جس نے محمد جیسے کامل انسان کو بنایا ہے وہ خود کیا ہوگا. ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک فلسفی نے ان سے پوچھا کہ خدا کے وجود کی عقلی دلائل کیا ہیں. اقبال نے جواب دیا، عقلی دلائل کا تو یہ حال ہے کہ جتنے دلائل خدا کے ہونے کے دیے جا سکتے ہیں اتنی دلائل اس کے نہ ہونے کے بھی دیے جا سکتے ہیں. اس نے ذرا تعجب اگر پوچھا پھر آپ کیوں خدا کے وجود کے قائل ہیں؟ اقبال نے اس کا جواب دیا، وہ عجیب حقیقت ہے کہ نقاب کی کشائی کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ صرف اس لیے خدا کے وجود کے قائل ہوں کہ محمد جیسا انسان کہتا ہے کہ خدا موجود ہے. وہ جیسے کہہ دے، جسے کہہ دے کہ وہ ہے وہ ہے، جسے کہہ دے کہ نہیں ہے وہ نہیں ہے.
اس جواب سے بآسانی اندازہ کیا سکتا ہے کہ اقبال نے محمد رسول اللہ کو جتنا کچھ عقل سے سمجھا اس سے کہیں زیادہ عشق کی نگاہوں سے دیکھا. محمد کا نام سنتے ہی ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھیں اور وہ خدا سے نعت بھرے انداز سے لڑنے جھگڑنے میں تعامل نہیں کرتے، لیکن محمد کے سامنے ان کا سر ادب ہمیشہ ادب سے جھکا رہا. بہرحال بات یہ ہے کہ عجیب بات ہے کہ شعر و ادب کی دنیا میں شاعروں و ادیبوں کی شاعری اور ان کے مضامین، ان کے ادبی تخلیق اور تخلیقی کارنامے کا بیجا تنفیذ، نکتہ چینی، مذاق اڑانے کا سلسلہ ہر دور میں رہا. یہ ایک میں نے مضمون سوچ کر کے میں نے یہ لکھا تھا اور کوشش کی تھی کہ میں اس کے اوپر بات کروں گا کہ ان کے تنقید کے اوپر، لیکن اگر دیکھا تو مجھے بے انتہا مضامین اس کے اوپر ملے اور بے انتہا کتابیں ملی. مجھے نہیں سمجھ میں آئی کہ میں اس کو کہاں سے شروع کروں، کہاں پہ ختم کروں. یہ 5 اور 7 منٹ کی بات نہیں، یہ 5 اور 7 گھنٹے کی بات نہیں. یہ ایک ایسا مضمون ہے جس کے اوپر کتاب پر کتاب تخلیق کی جا سکتی. بہرحال تو کہنا یہ ہے کہ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ جن ادیبوں اور شاعروں کے خلاف جتنا بھی لکھا گیا وہ اتنا ہی مقبول ہوئے، بلکہ ہر دل عزیز بھی ہوئے. ان میں علامہ اقبال بھی ایک ایسے شعراء میں سے ایک شاعر ہیں جن کی فکر و نظر، زبان دانی اور معلقات شعر و نثر پر انہی کی زندگی میں شدت سے اعتراض ہوئے، مگر علامہ اقبال کی مقبولیت ساری دنیا میں روز بروز بڑھتی رہی. آگے میں کہوں گا کہ جناب صدر ان کی چند تنقیدی موضوع کا ایک سرسری جائزہ لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کی محققوں اور نقادوں نے ان کی سوائیں فلسفہ، شاعری اور خطبات سے متعلق لکھنا تو آزادی سے قبل ہی شروع کر دیا تھا، مگر ان میں تنقیدی شعور کم اور عقیدت مندی کا شعور زیادہ نظر آتا ہے. اقبال کے متعلق مضمون کا دائرہ بہت وسیع ہے. اقبالیات کے سلسلے میں جب ہم تنقیدی محاسب اور بالترتیب جا کر جائزہ لیتے ہیں تو اس میں سوائے عمری، زبان و بیان، حیت و عروض اور آہنگ و خطبات، نثری تحریر میں خود ہی خاص موضوع ہے. جناب صدر ان تمام موضوعوں پر میں نے جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے ایک تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں. سب سے پہلے سوائے عمری پر بات کرتے ہیں. اقبال کی سوائے عمری پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ بڑی حد تک روایتی قسم کی ہیں. اس پر چند ہی کتابیں منظر عام پر آئی ہیں، جن میں عبد الماجد کی کتاب ذکر اقبال 1955 میں شائع ہوئی بہت ہی اہمیت رکھتی ہیں. اس لیے اہمیت رکھتی ہیں کہ وہ عبد الماجد کو اقبال کی صحبت سے فیض تھا، مگر اس کتاب میں تاریخی واقعاتی اعتبار سے کہیں بے احتیاطی نظر آتی ہے، جس کی نشاندہی بعض ناقدین نے کی ہے اور اس میں ربط کا بھی فقدان ہے. سب سے ممتاز اور جامع کتاب جو ہے وہ ڈاکٹر جاوید اقبال کی ان کی کتاب ہے، جو کہ 1984 1981 اور 1979 اور 1984 میں شائع ہوئی. ان کے علاوہ تقریباً 10 کتابیں ایسی ہیں جن میں ناقدین اقبال نے ان کو کی سوائے عمری پر روشنی ڈالی ہے. ان کتابوں میں ہے روز کا فقیر سید وحید الدین کی اقبال کی صحبت میں، محمد عبداللہ چغتائی کی حیات اقبال کی گمشدہ کڑیاں، محمد اقبال قریشی اقبال کی ابتدائی زندگی، سید سلطان محمود، محمد اقبال، جگن ناتھ آزاد. ان کے علاوہ بہت سارے مضامین رسائل میں یہ موضوع زیر بحث ہیں، جس کی ایک بہت ہی طویل فہرست ہے. باہر چلتے تھوڑی سی بات کر لوں. میں خودی پڑھ کے کہ علامہ اقبال نے خودی اور عشق و حرکت وغیرہ کا تصور پیش کیا، وہیں ان عناصر کے امتزاج میں ایک ایسے مرد مومن کی تشکیل کا تصور پیش کیا جو انسانی خصوصیات کے اعتبار سے اپنے اندر تکمیل کی شان رکھتا ہو. اقبال کا اختصاص یہ ہے کہ انہوں نے انسان کو مرکز کائنات قرار دیا ہے اور مرد کامل بننے کے لیے عشق کے ساتھ ایمان اور روحانیت کو بھی ضروری بنایا. پروفیسر ظفیر احمد صدیقی نے مرد مومن کا عمدہ نمونہ رسول کریم کی ذات گرامی کو بنایا ہے. اشفاق حسین نے ناصر اقبال
اور انسان میں مرد مومن کی تکمیلیت کا راز بھی عقل و عشق اور جلال و جمال اور جان و تن کو بتایا ہے۔ سید عابد علی نے شعر اقبال میں انسان کامل کو شاہین، مومن اور قلندر اور درویش وغیرہ کی اصطلاحات کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ یوسف حسین خان نے روح اقبال میں کلمہ طیبہ کی نفی اور اس بات میں کی روشنی میں مرد مومن کے تعریف پر طارق بھائی 7 منٹ ہو گئے ہیں اب۔ اچھا تو بہرحال ٹھیک ہے، میں طارق بھائی ایک گزارش آپ سے، دیکھیں ہم پہلے بھی گزارش کر رہے تھے کہ موضوع آپ پہلے بتا دیجئے تاکہ ریپیٹیشن نہ ہو۔ جی موضوع جیسا میں نے اپنے بتا دیا کا موضوع ہے، اس پہ روحی خان صاحبہ بات کر رہی ہیں، مرد مومن پہ طلعت خان صاحبہ بات کر رہی ہیں۔ تو نہیں، خودی پہ تھوڑا سا ایک 4 لائن کا اعتراض تھا، اسی کے بات کر، میں خودی پر نہیں کر رہا تھا، خودی بہت بڑا مضمون ہے، میں اس پہ بات نہیں کر سکتا ہوں اس لیے کہ بہت طویل مضمون ہے وہ۔ میں ابھی آگے چلتے ہیں کیونکہ ابھی کافی لوگوں کو بھی اپنے نہیں شکریہ بہت آپ چلیں آگے کریں، میں اس کو میں دیکھتا رہوں گا، سنتا رہوں گا، میں سننے کی صلاحیت تو ہے میں، لیکن شامل نہیں ہو سکتا ہوں، باقی انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پہ مکمل کروں گا انشاءاللہ۔ باہر میری طرف سے اجازت ہے۔ بہت شکریہ جناب۔ بس ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم یہ کر، لیکن ہم نے اسی واسطے ٹاپک چنے تھے، موضوع دیے تھے کہ ہم مختصر تھوڑا ہر ایک ٹاپک پہ کہیں گے نا تو ہمارے ساری تصویر سامنے آ جائے گی۔ تو چلے، بہت شکریہ۔ اب میں دعوت دیتا ہوں محترمہ طلعت خان صاحبہ کو۔ طلعت خان صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اقبال کے مرد مومن، آج میرا ٹاپک اقبال اور مرد مومن ہے، تو ان کے اس تصور کو سمجھنے کے لیے ہمیں اصل میں ان کے زاویہ نگاہ کو پہلے دیکھنا ہوگا۔ ہمیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ بلیغ، بہت انتہائی بلیغ انداز میں قرآن حکیم کی اصطلاح میں القوی الامین کی ترجمانی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور وہ اسے مرد جلیل سے موسوم کرتے ہیں۔ یوں تو ہر اہل نظر و فکر اور صاحبان علم و دانش نے اپنے اپنے زاویہ نگاہ سے اقبال کے اس مرد جلیل اور مرد مومن کا تصور اور نقشہ اپنے اپنے ذہن و خیال میں بٹھانے اور جمانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اس زمن میں اگر ہم اس کا مقابلہ کریں یونانی دیو مالائی جو انسانی دیوتا کا تصور پیش کیا جاتا ہے، تو ہمارے جو مرد جلیل اور مرد مومن کی جلالت اور اس کا جو تصور اور شوکت ہے وہ اس سے بہت کہیں زیادہ آگے ہے۔ اس کے علاوہ اقبال کا ایک اور امر اور واقعہ یہ بھی ہے کہ ان کا مرد مومن جس سطوت اور عظمت کا مظہر ہے، یونانی علماء کے پیش کردہ تصورات اس کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے علاوہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ جو دوسرے اہل و دانش کے ہاں معقوف الفطرت انسانوں کے باب میں جو تضاد، تنافر اور تناقض پایا جاتا ہے، اقبال کا مرد مومن ان سے بالا صفات کا حامل ہو کر کامل انسان کا جامع روپ دھارتا ہے اور پھر نہایت ہی نیابت الہی سے سرفراز ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں اگر میرے پاس ٹائم ہے تو میں چند اشعار گنگنانے کی کوشش کروں گی۔ ان کا بہت مشہور کلام ہے: ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، ہر لحظہ مومن غفاریو قہریو قدسیو جبروت، غفاریو قہریو قدسیو جبروت، یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان، ہر لحظہ مومن۔ ہم سایہ جبریل امین بندائے خاکی،
हम साये जिब्रील अमी बंदाए खाकी है इसका नशीमन बुखारा न बदख्शां हर लहज़ाए मोमिन। ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन। कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान हर लहज़े मोमिन। जिससे जिगर लाला में ठंडक हो वो शबनम, जिससे जिगर लाला में ठंडक हो वो शबनम। दरियाओं की दिल जिससे टहल जाए वो तूफान हर लहज़े मोमिन की नई शान नई आन हर लहज़े मोमिन। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर साहब। अब मैं दावत कलाम देता ये हूँ। एक यहाँ तस्हीह मैं कर दूं, अभी उन्होंने मिसरा पढ़ा था वो ये कहारी गफ्फारी कुद्दूसी और जबरूत है, कुदसी नहीं है, वो कुद्दूसी है। कुद्दूसी। चले ये बहुत बहुत चले, अब मैं दावत कलाम दे रहा हूँ रूही खान साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम। मेरा उन्वान है अल्लामा इकबाल का तसव्वुर खुदी। हज़रत अल्लामा इकबाल का फ़लसफ़ा खुदी क्या है? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के तसव्वुर खुदी पर अमल पैरा होना ऐसा ही है जैसे रूह के बहरे बेकरार की गहराइयों में गोता जन होना, फिर मुसलसल इंसानियत के कमाल की बुलंद से बुलंद तर सतह पर तैराकी के शौक में मगन रहना। मुफक्किर दीन अल्लामा इकबाल का तसव्वुर खुदी इरफान ज़ात है, जिसको वो बाज़ औक़ात जोहर नूरी जैसे नफीस खताब से नवाजते हैं। तेरा जोहर है नूरी पाक है तू, फरोग दीदा अफलाक है तू। अल्लामा के नज़दीक खुदी का मतलब तकब्बुर, अनानियत, बेजा एहसास बर्तरी और खुदगर्जी कतई नहीं। वो रवायती फ़लसफ़ियों के बरक्स खुद शनासी, खुदा शनासी और खुदा की लामुतनाही कायनात के राजों को सोज़े जान से तलाश करते हैं। यही खुदी की महराज है। सभी मानों से मावरा इस मुफक्किर दीन का नुक्ता निगाह खुदी के बारे में बातनी और रूहानी है। इसरार खुदी जो हम ओरिएंटल कॉलेज लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी में हमारी टेक्स्ट बुक भी होती थी, उसके दिपाचा में शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने खुद इसकी तौज़ीह करते हुए फरमाया है, ये लफ्ज़ खुदी इस नज़्म बामानी गरूर इस्तेमाल नहीं किया गया, जैसा कि इल्म जैसा कि आमतौर पर उर्दू में मुस्तमिल है। इसका मफहूम महज एहसास नफ्स या तय्युन ज़ात है। हो अगर खुद निगत और खुद गर और खुद गिर खुदी, ये भी मुमकिन है कि तू मौत से भी मर न सके। यही इज्जत नफ्स का नफ्स अल्लामा के नज़दीक किसी का मरहून मिन्नत होने से मजरू होती है। दिल की आज़ादी, शहनशाही, शिक सामाने मौत, फैसला तेरा तेरे हाथ में है, दिल या शिकम। अल्लामा इकबाल इंसान को अपनी असल की शनाख्त के लिए इरफान नफ्स की तलकीन करते हैं। और हज़रत अली का कौल है, मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया, अपने रब को पहचान लिया। और इस कौल में दो मराहिल हैं, अपनी हस्ती का इदराक नफ्स इरफान नफ्स, और दूसरा मरहला मार्फत इलाही, जो खुद बहुत मशरूत हो जाता है पहले मरहले से। अक़वाम शर्क़ को ये महसूस कर लेना चाहिए कि ज़िंदगी अपने हवाले, अल्लामा इकबाल प्याम मशरिक़ के दिबाचा में भी रकम तराज है कि अक़वाम शर्क़ को ये महसूस कर लेना चाहिए कि ज़िंदगी अपने हवाले में किसी किस्म का इनकलाब पैदा नहीं कर सकती जब तक कि पहले इसको अंदरूनी गहराइयों में इनकलाब, इसकी अपनी अंदरूनी गहराइयों में इनकलाब ना हो। अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़े ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता अपना तो बन। अल्लामा अपने दौर के मुसलमानों की अखलाकी पस्ती, काहली, बेअमली और रजत पसंदी पर नाला थे, जो गुलामी की जिंदगी अपनी जात की नफी करके अपने आप से गाफिल थे। तू जो हुआ यूरोप की गुलामी पर रजामंद, मुझको तो गिला तुझसे है, यूरोप से नहीं है। हकीमुल उम्मत का ये तसव्वुर खुदी
اس زمانے کے دور انتشار کے لیے بہت اہم تھا، جو کہ ایک داروئے حیات کی حیثیت رکھتا تھا۔ بڑے صغیر میں تصوف کے ذریعے وحدت الوجود کے نظریہ کا آنا، مغربی تہذیب و تمدن کی اندھی تقلید، فزیکل سائنسز کے ارتقاء، یورپی اقوام کی غلامی نے مسلمانوں کی عزت نفس اور بنیادی عقائد کی دیوار کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ خودی کی موت سے مغرب کا اندرون بے نور، خودی کی موت سے مشرق ہے مبتلا جزام، خودی کی موت سے روح عرب ہے بے تب و تاب، خودی کی موت سے بدن عراق و عجم کو ہے بے عروق و عظام۔ عبدالسلام ندوی کے مطابق خودی کا تصور ڈاکٹر صاحب کے فلسفہ کی اساس ہے، اور اسی پر ان تمام فلسفیانہ خیالات کی بنیاد ہے۔ بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ یورپین فلسفہ بالخصوص نیچے سے ماخوذ ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس تخیل کو ڈاکٹر صاحب نے مولانا روم سے عکس کیا ہے۔ علامہ لاہوری نے اپنے فلسفہ خودی کے توسط سے انسان کو بالخصوص مسلمانوں کو جو خود شناسی کا تصور دیا، اس کی بنا پر اس کے فکری تصور کو تجدیدی مقام حاصل ہے۔ اگرچہ اسرار خودی کے اکثر اجزاء فلسفہ مغرب سے ماخوذ ہیں، لیکن اس مفکر اسلام کے تصور خودی کا منبع قرآن اور اسلامی تصوف ہے۔ مسلمانوں کے حقوق میں سید نذیر نیازی نے اپنی کتابچہ مسلمانوں کے حقوق میں یہ واقعہ تحریر کیا کہ میں علامہ کی زندگی کے آخری ایام میں ان کے پاس گیا، کہا کہ آپ کے فلسفہ خودی کے بارے میں بہت سی چیزیں گوئیاں ہو رہی ہیں، اس کا ماخذ کیا ہے؟ آپ نے کہا قرآن کی سورۃ الحشر آیت نمبر 19 کا مطالعہ کرو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اولئک هم الفاسقون، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو پھر اللہ نے ان کو ان کی اپنی ذات سے بے خبر کر دیا، اور یہی لوگ ہیں جو نافرما روا کہلاتے ہیں۔ مجھے وہی اوس پڑ گئی کہ علامہ کی خودی کے فلسفہ کا منبع قرآن حکیم ہے۔ علامہ اقبال نے مثنوی اسرار خودی میں خود آگہی اور عرفان ذات کی تکمیل کے لیے مندرجہ ذیل 3 اہم درجات پر بے مثال شعر گوئی کی ہے، ایون دو یہ پرشین میں ہے، بٹ آئی ہیو ٹو مینشن اٹ۔ انہوں نے بہت ڈیٹیل سے خودی کے بارے میں اس کا بتایا۔ پہلا ان کے لیے پہلا درجہ ہے اطاعت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ در اطاعت کوش اے غفلت جہاد، می شبد از جبر پیدا اختیار۔ اس شعر میں جبر و اختیار کے مسئلہ کی طرف اشارہ ہے۔ مقصود یہی ہے کہ سچی حریت اطاعت یعنی پابندی فرائض سے پیدا ہوتی ہے، دوسرا ضبط نفس ہے، اور تیسرا نیابت الہی ہے۔ اور ضبط نفس کے بارے میں فرماتے ہیں جس نے اپنے نفس پر قابو کر لیا جس نے خود پہ اپنے نفس کو قابو نہ کیا وہ دوسروں کا فرما رواں بن جاتا ہے۔ نفس امارہ کے خلاف مسلسل جہاد کے لیے شیخ فرید الدین عطار کی نصیحت کو علامہ نے اپنایا، اور خنجر خاموشی، شمشیر جو، نیزہ تنہائی اور ترک وجود جیسے اسلحوں کے استعمال کی جادہانی فرمائی تاکہ خودی کا رازداں مرد کامل اپنے جوہر نوری کو پر نور رکھ سکے۔ تیسرا نیابت الہی، نائب حق ہمچو جان عالم است، ہستی او ذل اعظم است۔ جب وہ 3rd درجے پر پہنچ جاتا ہے تو وہ اللہ کا سایہ بن جاتا ہے۔ عرفان ذات کے یہ تینوں مراحل طے کرنے کے لیے یہ غیور مرد کلندر کبھی دشمن کو بھی اللہ کا فضل سمجھتا ہے۔ دنیا میں ایسی قوم پیدا کرنا چاہتے تھے جس کی اساس فقر، غیور، استغناء سلمانی، زور حیدری، غیرت اور جرت پر مبنی ہو۔ وہ کسی کے احسان مند ہونے کے لیے خودی کو ضعیف کے خطرہ میں ڈالنے کے لیے باخبر کرتے ہیں، اور حضرت عمر کی مثال دیتے ہیں جو خود فرود از شت مثل عمر الحذر از منت الحذر۔ تو اپنے حضرت عمر کی طرح اپنے اونٹ سے اتر کر اپنا عصا خود اٹھا اور اپنے آپ پہ خود بھروسہ رکھ۔ اور 7 منٹ سے اوپر ہو چکے ہیں، اگر آپ ریپ کر سکتی ہوں میں انشاءاللہ۔ اوکے، اور خود آگہی، ملی شعور اور انسانی بصیرت اور غیرت وغیرہ کے بارے میں قرآن پاک انہوں نے قرآن پاک کو اس میں اپنے کلام میں پیش کیا ہے۔ چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی، ایک سپاہ کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ۔ لفظ اسلام سے یورپ کو اگر قد ہے تو خیر، دوسرا نام اسی دین کا ہے فقر غیور۔ اس آفاقی شاعری کے ندرتی پیغام کے بارے میں
यूसी बर्कली के विजिटिंग स्कॉलर लू युक्सुंग ने उनकी यूं मदासराई की, Iqbal tarred a peak in the history of South Asian, Persian and Urdu poetry. His theory of Khudi glistens the philosophical lights of knowing and mastering himself of human being. Iqbal did not only possess courage of a great thinker, but also own an indomitable and persistent will. He is an outstanding thinker in the modern Islamic world. His poems' new ideas are full of philosophy, creative spirits and humanities. शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया. मैं दावत देता हूँ मोहतरमा सैयदा सालिहा साहिबा. मोहतरमा सैयदा सालिहा, आप उन्वान अपना बता दीजिएगा. अस्सलाम वालेकुम. मेरा उन्वान है, मेरे मजमून का उन्वान है इकबाल हुस्न फितरत और अज़मत इंसान का शायर. इकबाल की शायरी के बहुत से पहलू हैं जो इल्मी मुबाहिस के मौजू बनकर उभरते नजर आते हैं, जैसे इकबाल का फ़लसफ़े खुदी जो हमारा मकबूल तरीन मौजू है, या फिर इकबाल का मर्द मोमिन, इकबाल का शाहीन वगैरह वगैरह. लेकिन इकबाल की शायरी का एक और पहलू भी है जो आजकल हमारे मुबाहिसों का मौजू कम ही बनता दिखाई देता है, और वो है इकबाल की शायरी का वो हिस्सा जिसका ताल्लुक फितरत के हुस्न और उसके पसे मंजर में इंसान के मुकाम से है. देखा जाए तो इकबाल की शायरी की इब्तिदा ही इसी बयानिए से होती है. उनकी पहली नज़्म जिससे बांगे दरा के कलाम की इब्तिदा होती है वो हिमाला है. शेख अब्दुल कादिर मखज़न के मुदीर थे और उन्हीं के रिसाले में इकबाल की नज़्म पहली बार शाये हुई. शेख अब्दुल कादिर इस नज़्म के बारे में लिखते हैं, लाहौर के एक जलसे में इकबाल ने अपनी नज़्म पढ़कर सुनाई जो बेहद मकबूल हुई. इसमें अंग्रेज़ी ख़यालात थे और फ़ारसी बंदिशें, और उस पर खूबी ये कि वतन परस्ती की चाशनी इसमें मौजूद थी. मज़ाक़ ज़माना और ज़रूरत वक्त के मुवाफ़िक़ होने की वजह से ये नज़्म बहुत मकबूल हुई. नज़्म का पहला बंद सुनिए. ए हिमाला ए फसीले किश्वरे हिंदोस्तां, चूमता है तेरी पेशानी को झुककर आसमां, तुझ में कुछ पैदा नहीं देरी न रोज़ी के नशा, तू जमा है गर्दिशे शामो सहर के दरमियां. एक जलवा था कलीमे तूरे सेना के लिए, तू तजल्ली है सरापा चश्मे बीना के लिए. वाह. और इसके बाद के सारे बंदों में हिमालय की खूबसूरत मंजर कशी की गई है, और आखिरी बंद में वो इस जमालियाती हुस्न का ताल्लुक इंसान से जोड़ते हुए कहते हैं, ए हिमाला दास्तां उस वक्त की कोई सुना, मस्कने आबाए इंसान जब बना दामन तेरा, कुछ बता उस सीधी सादी जिंदगी का माजरा, दाग जिस पर गाज़े रंगे तकल्लुफ का न था, हाँ दिखा दे ए तसव्वुर फिर वो सुबह शाम तू, दौड़ पीछे की तरफ ए गर्दिशे अय्याम तू. क्या वजह है कि हम इकबाल की शायरी के इस पहलू पर तवज्जो नहीं देते? कहीं ऐसा तो नहीं कि इकबाल की शायरी का ये पहलू एक खास तबक़े फ़िक्र की तंग नज़री की भेंट चढ़ रहा है? खुद हिंदुस्तान में यही सूरत हाल नज़र आती है. याद रखिए कि इकबाल की सारी शायरी क़याम पाकिस्तान से पहले की शायरी है. 21 अप्रैल 1938 को उनका इंतकाल हुआ. उनकी शायरी के पहले और दूसरे दौर में हुब्बुल वतनी का उनसर नुमाया है, और इन नज़्मों का ताल्लुक ख़ाह फितरत से हो या शख्सियत से, इनमें जो मंजर कशी नज़र आती है, जो तशबीहात व इस्तिआरे मिलते हैं, वो गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के हैं. इकबाल की शायरी के इर्तिक़ा पर नज़र डालें तो ये कहा जा सकता है कि उनकी शायरी हुब्बुल वतनी से शुरू होकर उम्मत मुस्लिमा की बेदारी और फिर आफाकियत तक पहुँचती है. इकबाल की हुस्न फितरत की शायरी से, उसके जमालियाती पहलू से मेरा लगाव बहुत पुराना है. एक छोटा सा वाक़या सुनाऊंगी. मैं हैदराबाद दक्कन के विमेन कॉलेज में इंटर की तालिबा थी. हमारी उर्दू के लेक्चरर मोहतरमा जीनत साजिदा थी जो हमें इकबाल पढ़ाती थी. हम इकबाल की नज़म बस में अंजुम पढ़ रहे थे
جو یوں شروع ہوتی ہے: سورج نے جاتے جاتے شام سیاہ خبا کو تشتے افق سے لے کر لالے کے پھول مارے، پہنا دیا شفق نے سونے کا سارا زیور، قدرت نے اپنے گہنے چاندی کے سب اتارے، محمل میں خاموشی کے لیلائے ظلمت آئی، چمکے عروس شب کے موتی وہ پیارے پیارے، وہ دور رہنے والے ہنگامے جہاں سے، کہتا ہے جس کو انسان اپنی زباں میں تارے۔ اس پورے بند میں اقبال کی امیجری لاجواب ہے۔ اس بند کو پڑھنے کے بعد انہوں نے ہم سے کہا اگر آپ میں سے کوئی مصور ہے تو ضرور اس کو رنگوں کا جامہ پہنائیں۔ میں مصور تو نہیں، تصویر کشی نہیں کر سکتی، لیکن تخیل میں اس خوبصورت منظر کو دیکھ سکتی ہوں۔ اور اقبال کی یہ نظم ایک پیغام پر ختم ہوتی ہے۔ کہتے ہیں: حسن ازل ہے پیدا تاروں کی دل بری میں، جس طرح عکس گل ہو شبنم کی آرسی میں، آئی نہ نو سے ڈرنا طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ اور یہ نظم نشار پر ختم ہوتی: یہ کاروان ہستی ہے تیز گام ایسا، قومیں کچل گئی ہیں جس کی روا روی میں، آنکھوں سے ہیں ہماری غائب ہزاروں انجم، داخل ہیں وہ بھی لیکن اپنی برادری میں۔ بہت خوب، کیا کہنے بھائی، بہت بہترین۔ ایک عمر میں نہ سمجھے اس کو زمین والے، جو بات پا گئے ہم تھوڑی سی زندگی میں، ہیں جذب باہمی سے قائم نظام سارے، پوشیدہ ہے یہ نکتہ تاروں کی زندگی میں۔ کیا اقبال کا شکریہ، کیا اقبال کا یہ پیغام آج کے حالات میں ہمیں جگانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ غرض کے اقبال کی شاعری کے اس پہلو سے میری دلچسپی آج بھی برقرار ہے۔ بانگے درا کی بیشتر نظموں کا موضوع فطرت ہے۔ اقبال کے پیش نظر صرف فطرت کا جمالیاتی پہلو نہیں ہے، انہیں فطرت اور انسان کے درمیان ہم آہنگی کا ایک رشتہ نظر آتا ہے، ایک قربت نظر آتی ہے، ایک پیغام سنائی دیتا ہے۔ ان کی ایک نظم ہے چاند، جس میں وہ اپنا موازنہ چاند سے کرتے ہیں۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں: آہ میں جلتا ہوں سوزے اشتیاق دید سے، تو سراپا سوز داغ منت خورشید سے، زندگی کی رہ میں سرگرداں ہے تو، حیراں ہوں میں، تو فروزہ محفل ہستی میں ہے سوزاں ہوں میں، تو طلب خو ہے تو میرا بھی یہی دستور ہے، چاندنی ہے نور تیرا عشق میرا نور ہے۔ اور آخر میں فطرت پر انسان کی افضلیت قائم کرتے ہوئے کہتے ہیں: پھر بھی اے ماہ مبیں میں اور ہوں تو اور ہے، درد جس پہلو میں اٹھتا ہو وہ پہلو اور ہے، گرچہ میں ظلمت سراپا ہوں سراپا نور تو، سینکڑوں منزل ہے ذوق آگہی سے دور تو، جو میری ہستی کا مقصد ہے مجھے معلوم ہے، یہ چمک وہ ہے جبیں جس سے تیری محروم ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اقبال کی 7 منٹ سے اوپر ہو گئے ہیں، اگر آپ جی جلدی سمیٹ لیں۔ بس 1 منٹ اور لگے گا۔ اقبال کی شاعری کا ایک اور پہلو حرکت اور تبدیلی کا فلسفہ ہے۔ فطرت کے قوانین اور انسانی زندگی کے باہمی رشتے کا ذکر کرتے ہوئے وہ یوں کرتے ہیں: فطرت مسلسل گردش میں ہے، حرکت میں ہے، صبح شام کا ہونا، موسموں کی تبدیلی، حیات و نبات کی نشو و نما اس کی مثال ہے۔ اس کی نظم چاند اور تارے آپ نے ضرور پڑھی ہوگی، جس میں تارے چاند سے یہی شکایت کرتے ہیں۔ میں ذرا اس کو سمیٹ رہی ہوں۔ اقبال کا یہ آخری، اچھا، میں اپنے اس مضمون کا اختتام اقبال کی مشہور نظم روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے سے کروں گی۔ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اس جلوے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ، ایام جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ، بےتاب نہ ہو مارکے بیم و رجا دیکھ، سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے،
دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے، پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے، تعمیر خودی کر اثر آہ رسا دیکھ، ہے راقب تقدیر جہاں تیری رضا دیکھ۔ شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت خوبصورت، بہت شکریہ، بہت خوب، شکریہ۔ بہت شکریہ، خوب، اچھا، آپ نے بہت صحیح موضوع آپ نے چنا۔ میرا شکریہ۔ دل چاہ رہا تھا کوئی اقبال پہ بات کرے، بہت خوبصورت انہوں نے منظر کشی کی ہے اور نظاروں کی بات کی ہے۔ مجھے آپ جب پڑھ رہی تھی مجھے وہ جوش ملیحہ آبادی کی جنگل کے شہزادی یاد آ گیا تھا ایک دم، کیونکہ وہ میری پسندیدہ ترین نظم ہے۔ لیکن اقبال نے بھی جو مناظر اور حسن کی جو تعریف کی ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ جو ان کی ہے نا رہی کبھی کہیں ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، ہم سخن کوئی نہ ہو، ہم زباں کوئی نہ ایک ہو، آرزو، ایک آرزو، ایک آرزو، اتنی خوبصورت وہ منظر نظم ہے۔ کشی کی گئی ہے، سبحان اللہ۔ ان کو مطلب ایک چھوٹے سے مضمون میں سمیٹنا ناممکن جی سی بات ہے ان کی بہت نظم بہت میں۔ شکریہ، پھر وقت کی قید ہے تو بہت بہت شکریہ، مجھے بہت اچھا بہت عمدہ سلیم۔ تھینک یو، اب بہت خوب، بہت شکریہ آپ بہت لوگوں خوب۔ کا۔ میں معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کچھ اور خواتین ہیں جو جی جن کا تلمیذ نام، فاطمہ واپس آ گئی ہیں، ان سے دیکھ لیں آپ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چلیے اب آپ تلمیذ برنی صاحبہ، اب آپ کو سے ہم سننا چاہیں گے، آپ کا موضوع بتا دیجیے۔ جی میرا موضوع ہے اقبال کا تصور وقت، اور اس پہ تھوڑی سی میں اصل میں جن نظموں پہ میں بات کروں گی وہ ہیں جس میں زیادہ تر فلسفہ ان کا بنیادی موضوع ہے، اور اقبال اصل میں بنیادی طور پر اپنے آپ کو فلسفی پہلے سمجھتے تھے، شاعر بعد میں۔ تو ان کے یہاں یہ تصور بڑا اسے کہتے ہیں کہ بڑا حاوی ہے فلسفے کا ان کی شاعری میں۔ اچھا، وقت کے بارے میں اقبال کے ہاں جیسے بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اقبال کے شعر کو بہت زیادہ، مصرے کو بہت زیادہ موضوع بنایا جاتا ہے اور اس کا بڑا حوالہ دیا جاتا ہے لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو وہ جو مصرع ہے اصل میں اس معاملے میں بھی تھوڑی سی تصحیح چاہوں گی کہ اصل میں یہ تصور اقبال کے یہاں نہیں پایا جاتا کہ وقت پیچھے کی طرف جائے اور جو کچھ ہم تھے وہ دوبارہ سے ہم اس چیز کو حاصل کر لیں۔ ایسا کم از کم میں نے جتنا فلسفہ ان کے شاعری میں دیکھا ہے اس میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اقبال کے یہاں جو لمحہ موجود ہے اس کا تصور بہت واضح ہے۔ اور جیسے میں ان کی ایک نظم جو ہے خضرا کا ایک حصہ ہے زندگی پہ، چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے اس لیے میں بہت زیادہ تفصیل سے بات نہیں کروں گی، 2-4 ہی چیزوں پہ بات کروں گی۔ تو اس میں انہوں نے جو جس کا پہلا مصرع ہے ظاہر ہے پوری زندگی پر ہی ہے، وہ نظم برطرز اندیشہ ہے سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جہاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ تو اس کا جو دوسرا شعر ہے، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم رواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ زندگی کی جو کلیت ہے اس کو یہاں پہ وقت پہ حاوی دیکھتے ہیں، اور یہ بات اس لحاظ سے درست ہے کہ زندگی اپنی، یعنی کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ زندگی اور وقت دونوں بعض صورتوں میں اور فلسفے میں بڑی اضافی حیثیت رکھتے ہیں، اور زندگی کا بھی یہ ہے کہ زندگی وقت کو اصل میں ناپنے کا ایک پیمانہ، ایک اکائی ہے۔ کوئی 60 برس جیتا ہے، کوئی 80 برس جیتا ہے، کوئی 12 سال ہی کی زندگی لے کر آتا ہے، تو وہ صرف وقت کو کی اکائی کو ناپنے کا ایک پیمانہ ہے۔ اس کے علاوہ زندگی یعنی کہ وقت کو ناپنا ہے، اس کے فلسفے کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہ کیلنڈرز اور یہ گھڑیاں اور یہ سب ماہ و سال، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب زندگی کے کو سمجھنے کی یا توجیہ کی ایک کوشش ہے۔ تو ورنہ یہ کہ وقت یعنی کہ وقت کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے، اور اس میں زندگی کو بھی اسی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ زندگی کو وہ وقت سے برتر ایک چیز سمجھ کے، ایک ایلیمنٹ سمجھ کے، ایک عنصر سمجھ کے اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہاں پہ زندگی کا مطلب صرف سانس لینا نہیں ہے، بلکہ زندگی کا وقت کے اوپر حاوی ہونا ہے، یعنی لمحے کے اوپر حاوی ہونا ہے۔ اور یہاں پہ پھر میں اقبال کا ایک اور شعر جو کہ مسجد قرطبہ میں ہے، اور مسجد قرطبہ اقبال کی وہ نظم ہے جس میں وقت کا فلسفہ انہوں نے بڑے تفصیل سے اور بہت اچھی طرح بیان کیا ہے۔ اس کا جو ایک شعر ہے کہ عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام۔ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو وقت کے اوپر انسان جب حاوی ہوتا ہے، یعنی یہ کہ جو بینگ کا جو فلسفہ ہے، خاص طور پر جو ایگزسٹینشل
میں یا وجودیت میں، یہاں پہ وہ نظر آتا ہے ان کے یہاں کہ انسان جو ہے وہ جب بینگ سے بیکمنگ کی طرف آتا ہے تو وہ کس طرح وقت شکست دیتا ہے. اور یعنی اسی نظم کی طرف پھر میں آتی ہوں مزید قرطبہ کی طرف کہ جب انہوں نے کہا ہے کہ اول و آخر نہ ظاہر و باطن فنا، نقش کون ہو کہ نو منزل آخر فنا. تو اس میں اصل میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آخری جس کا ایک اور شعر ہے، تجھ کو پرکھتا ہے یہ مجھ کو پرکھتا ہے یہ روز و شب صرف یہ کائنات. تو اس میں کم از کم بحثت فلسفے کے طالبہ کے یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ انہوں نے جو ڈاروینین جو تھاٹ ہے اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا، خاص طور پر ڈاروینزم میں یا ڈاروینین تھاٹ میں جو سروائیول آف دا فٹسٹ کا نظریہ ہے جو کہ اس وقت بڑا عروج پر تھا، اس کو انہوں نے یہاں پہ ان کی شاید ذات کی نظر آتی ہے کہ کتنی ایسی اسپیشیز ہیں اور نسلیں ہیں اور انسانی تہذیبیں ہیں جو کہ فنا ہو گئیں اور جن میں زندہ رہنے کی طاقت نہیں تھی. اور ایک طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ اقبال نے اسی سوچ کو ایکسٹینڈ کیا ہے، اس کی توسیع کی ہے، اور وقت کے ساتھ لڑنے کی یا وقت کے ساتھ چلنے کی یا وقت کے ساتھ جسے کہتے ہیں قدم ملا کے سے آگے بڑھنے کی بہت کم لوگوں میں صلاحیت یا طاقت یا قوموں میں یا گروہ میں ہوتی ہے، اور جن میں ہوتی ہے وہی وقت سے آگے نکل پاتے ہیں، وقت کے ساتھ چل سکتے ہیں. جیسے ابھی صالحہ بہن نے ابھی ایک شعر پڑھا تھا کہ یہ کاروان ہستی ہے تیزگاہ میں ایسا، قومیں کچل گئی ہیں. اصل میں بات یہی ہے کہ یہ شعر بھی اسی ڈاروینین تھاٹ کا میں سمجھتی ہوں کہ اس کا کی توسیع یا تائید کر رہا ہے کہ وقت کے ساتھ جو قدم سے قدم ملا کے نہیں چلتے وہ نقش کون کی طرح مٹا دیے جاتے ہیں. اور چاہے کوئی وہ انسان ہو یا گروہ ہوں یا تہذیبیں ہوں، یا مطلب یہ کہ جتنی تہذیبیں فنا ہو گئی یا انسانی گروہ فنا ہو گئے یا جو اسپیشیز فنا ہو گئی. اسی طرح اس شعر پہ خیر میں کافی اس سے پہلے بھی بہت بات کر چکی ہوں، ڈاکٹر صاحب بھی بہت بات کر چکے ہیں، ڈاکٹر عامر سلیمان کہ سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغاں جس سے بناتی ہے ذات اپنے قبائے صفات. تو یہ اصل میں ساز ازل کی فغاں، اس کا ذکر میں نے اپنے کئی مضامین میں بھی کیا ہے کہ اصل میں یہ ساز ازل کی فغاں جو ہے وہ ہے، وہ دھماکہ ہے عظیم الشان جس سے انسانیت کا یا انسانی زندگی کا آغاز ہوا اس سیارے پہ، یعنی اور ظاہر ہے جب بگ بینگ شروع ہوا تو دو چیزیں شروع ہوئیں، ایک آواز اور ایک روشنی، اور یہ دونوں چیزیں یہ وقت کو ناپنے کا پیمانہ ہے. اگر آپ دیکھ اسے بھی وقت سے ناپا جاتا، تو یہ دونوں عوامل ہے وہ وقت کے ساتھ اس طرح سے کہتے ہیں کہ پیوست ہیں کہ ان کو نکالنا ان کو الگ کرنا بہت مشکل ہے. لیکن میں اپنے یعنی اقبال کے مطالعے میں نے دیکھا کہ اقبال صرف لمحہ موجود کی حقیقت جو ہے اس کو سب سے بڑی سچائی سمجھتے ہیں اور اسی کو بدلنے پہ زیادہ جسے کہتے ہیں زور دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اسی لیے ان کے ہاں جو وقت کا جو تصور ہے وہ انسان کی کوشش اور اس کے عمل سے جڑا ہوا ہے. یعنی یہ کہ اگر آپ خود ہی کا تصور بھی دیکھیں اور اگر آپ کوشش ناتمام جیسے ہے زندہ ہر ایک شے کوشش راز حیات پوچھ لے خضر خجستہ گام سے، زندہ ہر ایک شے کوشش ناتمام سے، یعنی کوشش ناتمام ظاہر وقتی کی طرف اشارہ کرتی ہے کیونکہ پرفیکشن کی طرف انسان وقت کے ساتھ ساتھ جاتا ہے. تلویز بہن 7 منٹ پورے ہو چکے ہیں. یہ تلویز بہن جی بالکل، بس اب میں یہاں سمیٹ رہی ہوں. بس یہی میں کہوں گی کہ اقبال کا جو تصور وقت ہے وہ انسان کی کوشش اور لمحہ موجود کے ساتھ جڑا ہوا ہے. شکریہ. بہت شکریہ. ثابت کر دیا کہ تصور وقت لمحہ موجود کے ساتھ جڑا ہوا ہے. 7 منٹ ہو گئے تو آپ نے ہمارا بھی وقت آ گیا. بہت خوبصورت تلمیذ صاحبہ. شکریہ. اب میرے خیال میں خواتین کا سیشن ختم ہو گیا تو صاحب صدر سے اجازت ہے کہ اب میں اپنا جو کچھ لکھا ہو میں سناؤں. بالکل ضرور سنائیے جناب. میرا عنوان ہے اقبال اور غربا. شاعر کے دل میں احساس کا دریا ہمیشہ متزن رہتا ہے. اس کو اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال ہوتا ہے. دکھی لوگوں خاص کر غریبوں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا ہے. علامہ اقبال کے کلام میں جا بجا اس کے نمونے ملتے ہیں. اقبال نے جس طریقے سے شاعر کی حساسیت کو اجاگر کیا ہے کسی اور شاعر کے ہاں ایسی مثال نہیں ملتی. علامہ اقبال شاعر کو
آنکھ سے تشبیہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں قوم گویا جسم ہے، افراد ہیں اعضائے قوم، منزل صنعت کے رہپیما ہے دست و پائے قوم، محفل نظم حکومت چہرہ زیبائے قوم، شاعر رنگین نوا ہے دیدہ بینائے قوم۔ اور یہ ملاحظہ ہو، مبتلا درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ آج کا دور مادہ پرستی کا دور ہے جس میں ہمدردی کا عنصر سرے سے غائب ہو چکا ہے۔ چند لوگوں کو چھوڑ کر پورا معاشرہ بے حسی کے مرض میں مبتلا ہے۔ اگر آج کے دور میں علامہ اقبال ہوتے تو ان کا انداز بیان یہ نہ ہوتا، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے، بلکہ ان کے کلام میں جذباتیت کے ساتھ تنبیہ کا عنصر بھی نمایاں ہوتا، اور وہ یہ دعائیہ کلمات اس طرح ادا کرتے: ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ دوسروں کے درد کو اتنا محسوس کرنا کہ آنکھوں میں آنسو آ جائیں، یہ بات اقبال کے کلام میں ہی پائی جاتی ہے، جس کو پڑھ کر سنگدل انسان بھی موم ہو کے رہ جائے۔ اقبال چاہتے ہیں کہ ہر آدمی چاہے وہ غریب ہو یا امیر خوشیوں میں نہائے، لیکن ان کی یہ حسرت پوری نہیں ہوتی تو بے اختیار یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں: ٹپک اے شمع آنسو بن کے پروانے کی آنکھوں سے، سراپا درد ہوں حسرت بھری ہے داستاں میری۔ ہر معاشرے میں طبقاتی کشمکش موجود رہتی ہے، چاہے وہ پسماندہ ہو، ترقی پذیر ہو یا ترقی یافتہ۔ پسماندہ ممالک میں عوام جاہل ہوتی ہے، اس لیے معمولی تعلیم یافتہ طبقہ ان پر چھا جاتا ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں تعلیم کچھ زیادہ ہوتی ہے، لیکن دولت کی ہوس مزدوروں اور کسانوں کا استحصال کرتی ہے، اس لیے نچلا طبقہ خوشحال نہیں ہو پاتا۔ ترقی یافتہ ممالک میں غریب کو بنیادی ضروریات مہیا ہیں، لیکن امیر و غریب کا فرق کبھی مٹ نہیں سکا۔ اقبال اپنے مسلمان ہونے پر بہت فخر کرتے ہیں، اسی لیے مسلمان غریبوں کی وکالت کرتے ہیں اور امیروں کے مقابلے میں غریبوں کی تعریف و توصیف اس طرح فرماتے ہیں: جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، عمرہ نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ اقبال اپنی حساس طبیعت کے باعث بعض اوقات کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو جاتے ہیں، جس سے ان کی شدت پسندی ظاہر ہوتی ہے۔ مندرجہ ذیل شعر میں انسانی جبلت کی عکاسی پرزور الفاظ میں کی گئی ہے: جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوش آئے گندم کو جلا دو۔ کچھ لوگ اس شعر پر اعتراض کرتے ہیں کہ اقبال لوگوں کو تشدد پر اکسا رہے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ تمام صنعتیں بالواسطہ یا بلا واسطہ زمینی پیداوار کی وجہ سے قائم ہیں اور کسانوں کی مرہون منت ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارا معاشرہ کاشتکاروں کو کچھ مقام دینے کے بجائے ان سے جینے کا حق بھی چھین رہا ہے۔ آخر کب تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا؟ کاش ہم بحیثیت فرد اپنی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ پوری قوم بلندی پر پہنچ جائے گی۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنا مضمون ختم کرتا ہوں: افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ بہت خوبصورت شیخ صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اب سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے وقت ختم کیا 5 منٹ کے اندر۔ بہت خوب۔ اب ریحان قیصر صاحب آپ سے گزارش ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اپنا موضوع بتائیے گا۔ میرا موضوع ہے جی اقبال اور اسلام۔ واہ واہ۔ اور انشاءاللہ رضوان صاحب کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے، 5 منٹ سے بھی کم میں اپنا
جو خطاب اپنی جو بات ہے ختم کر دوں گا. معذرت کے ساتھ کسی پہ وہ نہیں ہے، میں کسی اگر مسجد میں جاتا ہوں اور 2 بجے نماز نہیں ہوتی، میں امام سے کہہ دیتا ہوں، دوسروں کا وقت بھی قیمتی ہے. تو اردو گھر کی روایت رہی ہے کہ 5 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، 2 منٹ تو ہمارے پاس گریس کے ہیں، تو میں 3 یا 4 اس کے بعد جب ہم اوپن سیشن ہوتا ہے تو ہم اپنی بات کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اور میں مسجد میں 2 چیزیں خیال رکھتا ہوں، ایک تو 2 بجے کا مطلب 2 بجے، اور جوتے چپل آپ کے صحیح ہونے چاہیے. اگر آپ چھوٹی 2 چیزیں نہیں کر سکتے تو اتنی دور جا کے ایفرٹ کر کے نماز پڑھنا بیکار ہے میرے حساب سے. اچھا جی، اب آتے ہیں انشاءاللہ اقبال کی طرف. میں شاید میں نے پہلے بھی کبھی بولا تھا کہ مجھے یہ شاعری اور اقبال اور اس سے کوئی زیادہ کبھی دلچسپی نہیں تھی جب تک میں کراچی میں تھا. میں دوسری پتہ نہیں کیا مصروفیت میں تھا، لیکن یہاں آ کے کوئی زیادہ بڑھ گئی. حالانکہ مجھے بڑے مواقع ملے بڑے بڑے شعراء اور دوسرے لوگوں سے ملنے کا. اقبال کو میں پڑھتا تھا اور سچی بات ہے میرے خیال ان کا یہ تھا یار ایک شاعر ہے، مثلا بہت نگیٹو خیالات تھے جب تک میں کم عمری میں تھا، اسکول کالج میں تھا، اور جب میں نے اس وقت پڑھا کہ بھائی ایسے ہی تھے. میں نے اقبال کو اگر سمجھا ہے تو ڈاکٹر اسرار احمد سے سمجھا ہے، کیونکہ اسلام بھی میرا ہمیشہ ایک پسندیدہ اسلامک ہسٹری پسندیدہ موضوع رہی ہے. تو اسرار احمد کو میں نے سنا اور جس طرح انہوں نے اقبال کی تعریف کی اور پھر میں نے پڑھا. تو اسرار احمد جو ڈاکٹر اسرار احمد تھے یقیناً بہت بڑے اسکالر تھے، اور انہوں نے جس طرح قرآن کا حق ادا کیا ہے، کچھ باتوں سے اختلاف ہے اور سب سے رہتا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی انہوں نے اس کی بہت اچھی ترجمہ و تفسیر کی ہے. جاوید اقبال جو تھے، جو ہیں ان کے بیٹے، اور اسرار احمد کو مانوی بیٹے کہا جاتا ہے، کہ وہ مثلا لگتا ہے کہ وہ کبھی کبھی زیادہ ہی جاوید اقبال سے بھی زیادہ آگے ان کو سمجھتے ہیں. تو اینی ہاؤ اقبال کی شروع کی جو شاعری ہے وہ عام جس طرح شاعری تھی جو میں نے سمجھا ہے، اور اس کے بعد جب وہ ایک عمر آئی ہے اور جب وہ انگلستان اور جرمنی گئے ہیں اپنی بیرسٹر کی ڈگری لینے اور پی ایچ ڈی کرنے، اس کے بعد جو ان میں تبدیلی آئی ہے، اور یہ دیکھا یہ گیا ہے کہ آپ کے اندر کہیں ایک رمق ہو، کہیں اس مذہب کی ایک چنگاری ہو، اور جب آپ جیسے مغرب میں آتے ہیں تو یا تو آپ بالکل اس میں بدل جاتے ہیں، یا پھر آپ کو وہ پھر اپنی تہذیب، اپنا مذہب، سب چیزیں دوبارہ ریکال ہوتا ہے. مثلا اختلاف اپنی جگہ، جیسے عمران خان ہے کیسے تھا اور کس طرح اس نے ہوا کہ وہ سب چیزیں دیکھ لی، پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب مصنوعی ہے. جو ایک اقبال کا شعر میرے دماغ میں بھی نہیں آ رہا، اس سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. بہرحال وہ اقبال کا جو ایک شعر ہے، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. تو اقبال جب ادھر آئے ہیں اپنا یورپ میں، تو ان کو اسلام کی عظمت کا اور اسلام کی فکر کا اور فلسفہ حکمت کے بارے میں جو ان کی شاعری ہے اور نثری ہے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑے اسکالر تھے، ان کا نام ابھی ذہن سے کیا نام، نکلسن، میں دماغ نکل گیا، بہت بڑے امین الدین اصلاحی تھے یا کیا نام تھا، میں دماغ سے میرے نکل گیا. احسن اصلاحی جو تھے، انہوں نے قرآن شریف کا ترجمہ بھی لکھی ہے، تفصیل بھی لکھی ہے، اور بہت مستند سمجھی جاتی ہے. جب انہوں نے اقبال کو پڑھا تو انہوں نے یہ کہا کہ اقبال نے جتنا اچھا اسلام کو بیان کیا ہے، یا اسلام کے بارے میں ان کے جو خیالات ہیں، علم و فہم ہے، میں اس کو اپنے سے اوپر ترجیح دیتا ہوں. وہ ایک مقصد سمجھیے کہ اسکالر تھے، مذہبی رہنما تھے. اور اسی طرح ایک دفعہ جب مولانا محمد علی جوہر جب ان سے ملنے گئے اور ان سے مذاق سے کوئی سخت وقت کہا کہ تم کیا کہتے ہیں، مثلا جو تمہاری خیالات ہیں اور تمہارا مثلا رہنے کا انداز ہے، اس میں انہوں نے بڑا دلچسپ جواب دیا کہ اگر قوال ہی اس میں آ جائے وجد میں، تو پھر قوالی کیسے گائے گا. لہٰذا یہ کہ میں جو مقصد یہ کہ میں جو بھی عمل اس میں فاقہ، لیکن جو ان کے خیالات تھے وہ اتنے مقصد بلند تھے، اور جس طرح انہوں نے اسلام کو سمجھا ہے اور جس طرح شاعری اور نثر میں بیان کیا ہے، میں یقیناً یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بڑے بڑے مولوی حضرات، اور جس طرح وہ مولویوں کے خلاف تھے، میرے خیال میں سینکڑوں نہیں تو ہزاروں نہیں تو سینکڑوں شعر ان کے ایسے ہیں جو یہ ملائیت کے خلاف ہے. اور بلکہ انہوں نے ختم نبوت کو ملوکیت اور ملائیت کے بھی خلاف ایک ختم بتایا کہ جب ایک اسلام آ گیا اور جب
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको एक जो इस्लाम दिया है, वो उसका जो एक ज़ाब्ता हयात है, उसमें ना मलूकियत की जगह है, ना उसमें क्या कहते हैं मुल्लायत की जगह है। तो जिस तरह उन्होंने उस सोच और फिक्र को आगे बढ़ाया है, तो मैं नहीं समझता कि किसी और मौलवी ने या किसी और ने इस दर्जे पे जाके उसको अपना दर्जे पे जाके फैलाया हो। और जिस तरह अजमत कुरान के बारे में उन्होंने कहा, जिस तरह उन्होंने अब जो मुसलमानों का जो ज़ाब्ता हयात है उसके बारे में कहा, और जिस तरह उन्होंने असल में 4 अगर आप में किताबें, आई डोंट नो, सब माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मुझे बाद में मैं कहूँगा, मुझे तस्दीक करें। बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रब कलीम, और एक और है मैं अभी आ जाएगा निमत। तो अगर उन चारों को आप अगर सामने रखें, अरमगान हिजाज, तो अगर इन चारों किताबों को आप सामने रखें तो बांगे दरा का मीन्स के आपको एक कॉल दी जा रही है मुसलमान को कि भाई आपकी राह ये है, आप इधर आना है, जो मेरे समझ आए। और फिर बाले जिब्रील जो है वो एक, जिस तरह हजरत जिब्रील रसूल के पास इस्लाम का पैगाम लाए, वही लाए, एक उस तरह से आपको हिदायत दी जा रही है। उसके बाद जो ज़रब कलीम है, तो वो जो हजरत मूसा ने जिस तरह गैर मुशरिकों के साथ किया, उसका एक कोई आपको एक वो दिया गया है। और आखिर में मगान हिजाज जो है, तो वो ये मेरे जो समझ आया कि भाई वो उधर तक ये एक सिलसिला स्टेप बाय स्टेप कुछ इस तरह जा रहा है। तो मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन शायद नहीं कर पाऊंगा, मेरी इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरे जो समझ आया है वो यही आया है। और बस मैं यहीं पे अपनी बात खत्म करूंगा, मैं 3-4 मिनट से ज़्यादा नहीं लूंगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। अब मैं बहुत अच्छा। अब मैं जनाब डॉक्टर आमिर सुलेमान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तो डॉक्टर आमिर सुलेमान साहब बानी हैं उर्दू घर के, हालांकि हार्ट स्पेशलिस्ट हैं लेकिन शायर हैं, उर्दू से वालहाना लगाव है, और बहूर के मुतालिक शायरी के जो जुजियात हैं उसके माहिर भी हैं माशाअल्लाह। तो मैं गुजारिश करता हूँ डॉक्टर आमिर सुलेमान साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया शेख इजाज साहब। मैं आज इकबाल के मिसरे पे बात करूंगा। तायर के बुलंद बाम दाना दाम से गुजर, और पूरा शेर है कि गरचे है दिल कुशा बहुत, हुस्ने फरंग की बहार, तायर के बुलंद बाम दाना दाम से गुजर। तो इसमें इकबाल ने, जो कि हम लोगों पे लागू होता है, तो इकबाल का एक खूबसूरत शेर है कि होता है इकबाल का तराना बांगे दरा है गोया, होता है ज्यादा पैमा फिर कारवां हमारा। तो मैं इस पे एस्टेब्लिश करूँगा इस शेर के ऊपर बजाय इसके, और मैं उस पर इकबाल के रेफरेंस यूज करूँगा। तो इसमें इकबाल ने कहा है कि तायर के बुलंद बाम, तायरक मीन्स छोटा सा परिंदा, बुलंद बाम जिसकी बहुत एस्पिरेशन, तो हुस्ने फरंग की बहार जिन लोगों में है, जिस तरह हम लोग हैं जो फॉरेन लैंड्स में सेटल हैं, गरचे है दिल कुशा बहुत, हुस्ने फरंग की बहार, तायर के बुलंद बाम दाना दाम से गुजर। तो इस दाने के चक्कर से, पैसे के चक्कर से निकल जा, और ये जो दाम है हुस्ने फरंग का, इससे निकल जा और आगे बढ़। तो मैं अब उसके हवाले से बात करूंगा। सबसे पहले ये कि कुछ लोग जो हैं, जो कि पहले भी कहे कि इसमें ये नहीं कहा कि दाने की फिक्र करने बंद कर दो और फक्र बंद कर दो, इसमें यह कहा कि उन फिक्रों से आगे निकल जाओ, और उसके अलावा अब उसके बाद क्या फिक्रें हैं जो कि दाना और दाम की फिक्रें नहीं, मैंने उनको लेबल किया है और फिर मैं उनके ऊपर बात करूंगा। तालीम, अखलाक, इंस्टीट्यूशनलाइजेशंस, दीन की निशाते नौ, इश्क, तहकीक, ईमान, ह्यूमिलिटी एंड टाइमलेसनेस। सो तालीम के हवाले से हमको ये एक बेसिक फैसला करना पड़ेगा, हम लोग जो दूसरे मुल्कों में हैं, कि और ये हमारे मजहब में साफ साफ लिखा हुआ है और दुनिया में हर जगह प्रूवन है कि तालीम जो है वो पैसे से ज्यादा मजबूत हथियार है। तो अगर आपके पास चॉइस है कि मैं ज्यादा पढ़ लूं या मैं ज्यादा पैसे कमा लूं,
तो कौम के लिए तायर के बुलंद पाम छोटे से परिंदे जो बहुत आगे जाना चाहते हैं, उनको पैसे नहीं तालीम पे जोर देना चाहिए। और अगर आप खुद इस काबिल नहीं है कि तालीम हासिल कर चुके, उम्र के उस दौर से गुजर चुके, नंबर वन, बंदा कभी बूढ़ा नहीं होता। लो इल्म बेच कर, लो जान बेच कर भी जो इल्म हुनर मिले, जिससे मिले, जहां से मिले, जिस कदर मिले। तो अगर आप खुद नहीं कुछ अचीव कर सकते तो अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं। जो पूरा मुसलमान कौम नहीं अचीव कर सकी, वो एक साउथ इंडियन लेडी ने अचीव कर दिया। उसने कमाला हैरिस को बना दिया और वहां बिठा दिया जहां द डिसीजंस आर बीइंग मेड। उसके बरक्स हम लोगों ने बराक हुसैन ओबामा को हवाले कर दिया किसी और के कि उसको पढ़े। हमारे पास भी जौहर पैदा हुए मगर हमने उनका पूरा फायदा नहीं उठाया। तालीम, तायर के बुलंद बाम, दाना और दाम से गुजर जाए इन चीजों से। अखलाक एक ऐसा जौहर है जो कि यूनिवर्सल जौहर है। इसके अंदर कोई बदतमीजी, इस्लाम का जौहर है, मजहब का जौहर है, कंप्लीटली अलाइंड है यूनिवर्सल वैल्यूज के साथ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मिसाल है, आप खुतबा दे रहे थे तो एक बंदा खड़ा हो गया खुतबे के दरमियान और उसने कहा मुझे जल्दी है, मैंने कहीं जाना है और मुझे आपसे एक सवाल है। आपने वो खुतबा बंद किया, नीचे उतर के गए, उसके सवाल का जवाब दिया, वापस आए और खुतबा दोबारा शुरू कर दिया। ये एक अखलाक की मिसाल है जो कि जिसके अंदर, और एक छोटी सी मिसाल जो कि अखलाक की है वो है टिप देना। हम लोग एज अ कम्युनिटी समझते हैं कि ये कोई एक गैर अखलाकी काम है। टिप देना, जब भी हमारे पास, हम किसी होटल में जाएं, अगर हम 15 नहीं 25% टिप दें तो ये एक आला अखलाक की मिसाल है और हमारी कम्युनिटी की शनाख्त है। तो जो लोग गुरबा के लेवल पे हैं, जो सर्विस कर रहे हैं, उनके ज़हन में एक कॉन्सेप्ट आएगा कि मुसलमान टिप बड़ी अच्छी देते हैं। तो दूसरी चीज जो है, तायर के बुलंद बाम, स्मॉल बर्ड विद बिग एस्पिरेशंस, दाना और दाम से गुजर, इन दाने के चक्कर से, पैसे बचाने के चक्कर से निकल के आगे निकल जाए। थर्ड चीज है इंस्टीट्यूशंस। हम लोगों ने पैसे बनाने की इस दौर में इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाए। अगर सर सैयद अहमद खान गुलामी के अथाह गहराइयों में इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, अलीगढ़ जैसे, तो हम भी बना सकते हैं। चौथी चीज है पॉलिटिकल अवेकनिंग एंड इंस्टीट्यूशंस। पांचवी चीज है इस्लाम की निशाते नौ। हम लोगों को ये दाना और इस्लाम को इंटरप्रेट करना पड़ेगा अपनी करंट सर्कमस्टांसेस के बाद। उसके बाद है इश्क, उसके बाद है तहकीक। तहकीक के लिए मैं एक बात कहूंगा जो कि बहुत जरूरी है, कि तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग कि तू किताब खां है मगर साहिब किताब नहीं। अगर आप किताबें लिखेंगे नहीं, अगर आप तहकीक नहीं करेंगे, तो आपकी इल्म की जुस्तजू हमेशा महदूद रहेगी किताबों तक। तो इश्क और तहकीक, पैशन एंड रिसर्च एक ऐसी चीज है जो कि दाना और दाम से आगे है। अगली चीज है ईमान। तो इकबाल जब मर्द मोमिन की बात करते हैं, जब आप ये सारे काम कर लें तो उसके बाद एक अहम जुज्व है कि आप अल्लाह पे भरोसा रखें। हर दुनिया में हर चीज कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, कुछ चीजों की इफेक्ट बाद में आती है, आपको भरोसा करना पड़ता है। और आखिरी चीज है वो है ह्यूमिलिटी। अगर आप जिंदगी में किसी मुकाम पे पहुंच गए हैं तो आप किसी मुकाम पर नहीं पहुंचे। तायर के स्मॉल बर्ड, यू आर स्मॉल। तायर के बुलंद बाम, दाना और दाम से गुजर। और आखिरी चीज है हमेशा जिंदगी के अंदर रहना और कोशिश करना कि आप अपना निशान छोड़ जाए। और फिर मैं इस शेर के बाद इख्तिताम करूंगा। कोह शिगाफ तेरी ज़रफ, तेरी ज़रब, कोह शिगाफ तेरी ज़रब, तुझसे कुशादे शर को खर्ब। तेगे हिलाल की तरह ऐशे नयाम से गुजर। ये जो ऐशे नयाम है कि बच्चों को बड़ा कर लें, बच्चों की शादियां कर लें, तेगे हिलाल की तरह ऐशे नयाम से गुजर। तू अभी राह गुजर में है,
मिस्रो हिजाज से गुजर, पर मिस्रो तू अभी राह गुजर में है, कैदे मुकाम से गुजर, मिस्रो हिजाज से गुजर, पारस व शाम से गुजर, गरचे है दिल कुशा बहुत, हुस्ने फरंग की बहार, तायर के बुलंद बाम, दाना दाम से गुजर। बहुत आला। बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, बहुत ही उम्दा डॉक्टर साहब, बहुत ही उम्दा। यही हम मुसलमानों को करना है ये चीज। आमिर साहब, इसलिए मैं रिसर्च ही करता हूँ 24/7। माशाल्लाह। मगर ह्यूमिलिटी, इल्म की मिराज जो है वो ह्यूमिलिटी है जी। इश्क और इल्म, अगर आपको ह्यूमिलिटी नहीं हासिल हो रही तो कुछ गड़बड़ है, या आप उस मुकाम पे नहीं पहुंच सके, या आप लोगों ने अपने आप को किसी और टारगेट्स में चले गए, क्योंकि इल्म और इश्क की मिराज जो है वो एक्चुअली ह्यूमिलिटी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत बात की। हमारे पास कुछ टाइम की कमी है, बहरहाल अभी भी कुछ लोग हैं, तो अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब सलमान सिद्दीकी साहब से। जनाब सलमान सिद्दीकी, अपना मौजू बताइएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन महफिल, सबको आदाब। डॉक्टर साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त मकाला पेश किया और ऐसा रिमाइंडर पेश किया जिसकी हम सबको ज़रूरत है। तो मैंने जो है सोचा तो था कि थोड़ा और रिसर्च करके किसी और टॉपिक पे बोलूँगा, लेकिन जरा उसका मौका नहीं मिला। तो अभी मैं जो हूँ एक मजमून का खुलासा तो नहीं, खैर इक़्तिबास पेश कर रहा हूँ। ये अजीज़ अहमद का मजमून है। अजीज़ अहमद जो कि हैदराबाद दक्कन के नामवर स्कॉलर थे, उसके बाद पाकिस्तान में भी उन्होंने सर्विसेज दी, लेकिन फिर 60s में वो कनाडा आ गए थे, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से मुंसलिक हुए और इस्लामिक स्टडीज के प्रोफेसर, और वो इकबाल स्कॉलर भी थे, बहुत काबिल आदमी थे। उनका ये मजमून अंग्रेजी में था जिसको डॉक्टर जमील जालबी ने तर्जुमा किया था। तो मैं बस ये आप लोगों से शेयर करूंगा, इक़्तिबास ज़्यादा लंबा नहीं है, वक्त की कमी है। तो ये है इकबाल और पाकिस्तानी अदब। अजीज साहब कहते हैं कि ऐसा बहुत कम हुआ है कि किसी बड़े अदीब या शायर ने अदब में अपना कोई मकतब छोड़ा हो। अदबी अजमत की एक बड़ी निशानी ये भी है कि इसकी नकल बहुत दुश्वार हो। चुनांचे अंग्रेजी अदब में शेक्सपियर ने कोई पैरों पैदा नहीं किए, लेकिन इब्सन और बर्नार्ड शॉ ने ड्रामा निगारों का एक पूरा ग्रुप मंसूब है। इब्सन और बर्नार्ड शॉ से ड्रामा निगारों का एक पूरा ग्रुप मंसूब है। कुछ यही हाल उर्दू में गालिब का हुआ। उनको जिंदगी भर गोयम मुश्किल वगरना गोयम मुश्किल के मसले का मुकाबला करना पड़ा, कोई उनकी पैरवी क्या करता। फिर उन्होंने जो सहल मुमतना लिखा वो किसी के पैरों के बस का भी ना था। यही बात है कि गालिब के किसी शागिर्द, यहाँ तक कि हाली और शेफ्ता के यहाँ भी उनका रंग नहीं छलकता। इसी तरह किसी ने इकबाल के उसलूब की पैरवी की कोशिश की, कोई खास कामयाबी हासिल नहीं की। सबसे पहले इकबाल की पैरवी की कोशिश चकबस्त ने की। बाज लखनऊ वाले उन्हें बहुत सराहते हैं, मगर मुझे आज तक सिवाय चंद अशार के उनके कलाम में कोई खास बात नजर नहीं आई। फिर जोश ने इकबाल की पैरवी की बहुत कोशिश की, लेकिन जोश के रास्ते में चंद मुश्किलें हाइल हैं। एक तो ये कि तशबीहात पर उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा ही कुदरत हासिल है। दूसरे ये कि उनका जहनी सरमाया बड़ी शिद्दत से महदूद है। इसकी वजह से उनका कलाम इकबाल के मुकाबिल कहीं ज़्यादा रंगीनी आ गई, और दूसरी खुसूसियत की वजह से उम्र भर कोई गहरी बात न कह सके। वो बस अपने आप को दोहराते रहे। एक तरह का रंगीन वलवला, शोखी और गुस्ताखी जोश के कलाम में भी है, लेकिन उर्दू अदब के लिए खास चीज़ है। मगर बहरहाल ये कहना काफ़ी है कि अगर इकबाल ना होते तो जोश ना होते, मगर उनके यहाँ जोश इकबाल वाली बात नहीं है। इसके बाद भी कुछ शायरों ने कोशिश की, जिनमें वहीदुद्दीन सलीम पानीपती शामिल हैं, लेकिन अब उनका नाम सिर्फ तालिब इल्मों को ही याद रह गया है। नौजवान शोरा तो नई तहरीकों में कुछ इस तरह भटक गए कि उन्होंने इकबाल की शायरी के कालिब और रूह दोनों को फरामोश कर दिया। पाकिस्तान के शोरा पर इकबाल के कलाम का मजमूई असर इस कदर कम है कि हैरत और इबरत होती है। फैज और राशिद की नज़मों के ढांचे एलियट और स्पेनियट से ज़्यादा करीब है और माकूल है। इसके बाद इकबाल की पैरवी दूसरे दर्जों के कुछ शायरों में हिस्से में आई। उन्होंने भी बदकिस्मती से इकबाल की शायरी की रूह हरकत के बजाय इसके उसलूब, उनके ख्यालात को दोहराने को हुनर समझा। अब अजीज अहमद इस पे बात करते हैं कि ये चीज़ क्यों ज़रूरी है कि इकबाल की पैरवी की भी जाए। तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान का तस्वुर ज़्यादातर इकबाल ही के जहन का एक नतीजा है। उन्होंने जमहूरी और इश्तराकी तस्वुर वतनियत के बजाय एक नई तरह की कौमियत का तस्वुर पेश किया। पाकिस्तान इकबाल की मिल्ली और इस्लामी शायरी का जोग्राफियाई ज़हूर है, इसलिए
وہ اینیت جو پاکستان کے حامی اور خادم آج اپنا مقصد قرار دیتے ہیں، دراصل ان تمام اقدار پر مشتمل ہے جس پر اقبال کی اسلامی انقلابی شاعری میں زور دیا گیا ہے۔ پاکستانی ادب کی تحریک اسی لیے اقبال سے وابستہ ہے، اس کا کام ایک ایسے تمدن کی قدروں کو زندہ رکھنا ہے جس نے ادب میں ابو الفضل اور خسرو اور غالب اور اقبال کو پیدا کیا، جس نے مختلف بولیوں سے ایک نئی زبان بنائی، ایسی زبان جس کا سرمایہ دنیا کے کسی زندہ زبان کے آگے شرما کے سر نہیں جھکا سکتا، جس نے مصوری اور موسیقی میں اپنی ایک خاص نہج اور خاص طرز کا آغاز کیا، اسے تمام پہنچایا، جس نے تاج محل تعمیر کیا اور لاہور اور کشمیر میں ایسے باغات لگائے جن کی نظیر شاید ہی کہیں اور ہو۔ اس لیے پاکستان محض ایک سیاسی وحدت نہیں بلکہ ایک تمدنی، مذہبی و ملی اخلاقی وحدت ہے۔ شاید ہی دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی نظیر ہو کہ ایک شاعر نے ایک قوم کو اس کے وجود سے خبردار کیا، اسے بقا کے طریقے بتائے، بقا کی جدوجہد میں اس کا ہاتھ بٹایا اور آزاد ہو کے دنیا کے نقشے پر اپنے لیے جگہ محفوظ کرنے کا راستہ دکھایا۔ یہ سارا کام اس شاعر نے اپنی فکر، حکمت اور شاعری سے لیا۔ ادب اور فنون لطیفہ کی یہ تحریک اقبال کا سب سے بڑا اور زندہ تحفہ ہے۔ اس نے ایک ملک کی تعمیر کی بنیاد رکھی ہے اور ایک قوم کو صدیوں کے بعد جلایا ہے، اور اب یہ نئی پود کے شاعروں کا کام ہے کہ اقبال کی لفظی یا خیالی نقالی کے ذریعے نہیں بلکہ اس کی قومی روح حیات میں جذب ہو کے نئے ادب، نئی فکر اور فنون لطیفہ کے نئے رجحانات کی تخلیق کریں۔ میرے خیال سے یہ بہت ریلیونٹ ہے، لکھا 1977 میں گیا تھا، لیکن آج بھی، اور انہی سب باتوں کی طرف ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے اور مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، نہ صرف یہ جو کہ پاکستان میں ہیں بلکہ ہم جو ڈائسپورا کا حصہ ہیں انہیں بھی اس سے بہت سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ شکریہ بہت بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، پھر مدر چاہتا ہوں بہت۔ چلے پھر جناب صدر محفل رضوان حسنی صاحب۔ اچھا ٹھہرے، میں آپ سے میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ علامہ اقبال اور جرمنی کے حوالے سے ہے۔ تو علامہ اقبال اور جرمنی کے حوالے سے میرا موضوع ہے، اور سب سے پہلے تو یہ کہ جو کچھ فیکچول باتیں ہیں وہ ہمیں پتہ کہ اقبال جو ہے کچھ انہوں نے وقت جرمنی میں گزارا تھا، 1907 تا 1908، 2 سال کا وقت ہے، بہت معمولی وقت ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے وقت، اور بنیادی طور پہ وہ کیمبرج یونیورسٹی انگلستان میں تھے، وہاں سے انہوں نے اپنی ڈگری لی تھی، اس کے بعد وہ جرمنی پہنچے اور پہلے وہ ہائیڈلبرگ میں آئے تھے، اور ہائیڈلبرگ میں چند ماہ ہی قیام کیا، اس کے بعد اور وہاں پہ انہوں نے جرمن زبان و فلسفے کی تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے بعد 1908 میں اگلے ہی برس میونخ یونیورسٹی سے انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری مکمل کی، اور پی ایچ ڈی میں ان کا مقالہ ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس، اور اس کے بعد وہ 1909 میں لاہور واپس آ گئے تھے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب سب ہمیں فیکچوئل باتیں پتہ ہے ہمیں کہ یہ ہوا تھا، لیکن اس کے ان کی جو رہائش کے دوران جو کچھ ہو سے پہلے میں سمجھنا یہ ہے کہ اس کا پس منظر کیا تھا، کہ جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں۔ تو 20ویں صدی کے جو اوائل، یعنی 1907 کی بات ہو رہی ہے، 1908 کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں جرمنی کیسا تھا؟ دیکھیں، جرمنی آج بھی علم، ادب اور سائنس کا گہوارہ ہے، اور 110 سال پہلے بھی اس کا یہی حال تھا۔ البتہ فرق اتنا ضرور تھا کہ دو جنگیں عظیم نہیں ہوئی تھیں، تو وہ ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوئی تھی، اور جرمنی کا جو جغرافیہ تھا وہ بہت بڑا تھا، جو کہ موجودہ جرمنی کا ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے سیکنڈ ایمپائر کی، جو ان کی سیکنڈ جرمن ایمپائر جو کہتے ہیں، اور ان کا جو فرما روا تھا اس کا قیصر کہتے تھے، اور قیصر ویلہلم دوم کی حکومت تھی، اور واضح ہے کہ 1898 میں انہوں نے قیصر نے ترکی کا دورہ کیا تھا، اور بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے ترکیوں سے اور اسلام سے، اور حاجی ویلہلم کا بھی خطاب پایا تھا انہوں نے۔ یہ جو اپنی اسکرین پر آپ بائیں جانب انتہائی اوپر تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ قیصر، جرمن کے قیصر کی تصویر ہے، جو کہ عثمانی فیلڈ مارشل کی وردی کے اندر ہیں، اس قدر متاثر تھے۔ یہ بادشاہ ہے اور دوسرے ملک کی فوج کی وردی میں وہ ہیں، اور یہ تصویر موجود ہے۔ اور تو یہ ایک جرمنی کے اندر ایک نرم گوشہ تھا ترکیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اس بات کو بھی آپ مد نظر رکھیے، اس کے پس منظر میں یہ بات بھی موجود تھی۔ پر ہم جانتے ہیں کہ تاریخ میں پہلی جنگ عظیم میں ترکی اور جرمنی
आप ऐसा फोन म्यूट कर लें अपना। अच्छा, लेकिन ये सिर्फ काफी नहीं था, इसमें एक और चीज बात याद रखनी जरूरी है कि जर्मनी पहुंचने से पहले जो जर्मन अफकार थे वो उससे इकबाल आगाह थे। खास तौर पे एक मुस्तशरिक थे जर्मन निजात ऑस्ट्रियन अलोइज स्प्रिंगर, उनसे उनके इकबाल शदीद नाक़िद थे। ख़ास तौर पर जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो उनके नज़रियात थे उसके मुताबिक वो उनसे सदक़ात थे। और ख़ुद ये जो मुस्तशरिक था, जैसे अक्सर मुस्तशरिकीन होते हैं, एक इंतहाई मुतनाज़ था और उसने मगरबी कुतुब का हिंदुस्तान की मकामी ज़बानों में तर्जुमा भी किया। और जर्मनी में आज भी अरबी, उर्दू, संस्कृत ज़ुबानों का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा इसी की मरहून मिन्नत है, अलोइज स्प्रिंगर के। और शायद इसी तरह की जो चीज़ें इकबाल ने देखी थी, इसमें उन्होंने कहा था कि हुकूमत का तो क्या रोना कि वो एक आरजी शय थी, नहीं दुनिया के आईने मुसल्लम से कोई चारा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखी इनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। इकबाल पे जर्मन फ़कीर के असरात की बात करें तो ये हकीकत है कि इकबाल जर्मनी, वहाँ की फ़िक्र, फ़लसफ़े और शायरी से मुतासिर थे। ये बात उनकी तहरीरों में, उनके शायरों में, शायरी में, खुतूत में और उनके उन डायलॉग्स में भी है जो कि लोगों ने बाकायदा रकम किए हैं। और वो ख़ास तौर पे वो गोएटे से मुतासिर नज़र आते हैं। गोएटे की एक शोरा फाक, एक तख्लीक़ है फॉस्ट, उससे भी मुतासिर थे वो। और प्याम मशरिक़ में इकबाल की एक नज़्म में गोएटे मौलाना रूमी को फॉस्ट पढ़ के सुनाते हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि गोएटे से वो इतने मुतासिर हैं कि वो खुद एक बरतानवी नौबातियाती मुल्क के शहरी हैं, लेकिन वो उस अंग्रेजी तसल्लुत के बावजूद गोएटे को शेक्सपियर पर तरजीह देते हैं। न सिर्फ ये बल्कि गोएटे को इकबाल गालिब का हमनवा भी करार देते हैं। एक उनका शेर है जो गालिब को मुखातिब होकर कह रहे हैं, आह तो उजड़ी हुई दिल्ली में आरामीदा है, गुलशने वीमर में तेरा हम नवा खाबीदा है। अब ये वाज़ेह रहे कि दिल्ली में गालिब की कब्र है और वीमर जो शहर है वहाँ पे गोएटे दफन है। तो ये इनका बहुत ही मोहब्बत का, बहुत ही अकीदत का रिश्ता है एक गोएटे के साथ। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम नीचे का जिक्र करें, जिससे नीचे का जिक्र करें से नक्शे भी उर्दू में कहते हैं और अभी पहले भी जिक्र हुआ इस प्रोग्राम में, तो वो उनके मुतक़िद तो ज़रूर थे लेकिन उनसे सख्त इख्तलाफात भी रखते थे। ख़ास तौर पर जो उनके जो ज़िंदगी के बारे में जो उनका आउटलुक था और खुदा का जो तसव्वुर था उस पर उनसे शदीद इख्तलाफात रखते थे। और उन्होंने नीचे के बारे में कहा भी था कि अगर होता वो मजजूब फरंगी इस ज़माने में तो इकबाल उसको समझाता मकाम किब्रिया क्या है। लोग कहते हैं कि मर्द मोमिन नीचे के फ़ौक़ुल बशर या सुपरमैन से चुराया गया है या अखज़ किया गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप देखें तो मर्द मोमिन गोएटे के फौज से ज़्यादा करीब नज़र आता है निस्बतन नीचे के। और फिर इसके फ़ौक़ुल बशर के जो या सुपरमैन का जो कॉन्सेप्ट था उसके बरक्स इकबाल का मर्द मोमिन खुदा की खुदाई के इकरार करता है, खुदा के हुजूर इज्ज़ो नियाज का पैकर है। इकबाल पर जिन जर्मन फ़कीरीन के असरात थे उसमें उनकी ज़ाहिर बात जो उस्ताद थे फ्रिट्ज होमल, उसका बहुत बड़ा असर था। बड़ी दिलचस्प बात है, फ्रिट्ज होमल साहब खुद एक ओरिएंटलिस्ट थे या मुस्तशरिक थे और उनका उसी ज़माने में एक यहूदी शागिर्द था गेरशोम शोलम। और ये कुछ नहीं पता चलता कि इकबाल और गेरशोम शोलम की मुलाकात हुई थी या नहीं थी, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि गेरशोम शोलम यहूदियों के लिए इसी तरह अहमियत का हामिल है जिस तरह इकबाल हम मुसलमानों के लिए, वो भी इसी तरह के अफकार रखता था। यकीनन इसमें प्रोफेसर फ्रिट्ज होमल का कोई ना कोई असर था, उनके अफकार का असर था कि उनके दो शागिर्द एक ही तरह की बात कर रहे हैं, एक ही तरह से उन्होंने दुनिया में उनको पजीराई मिली। दूसरे जो उनके मुफक्रीन पे से मुतासिर थे वो अपने उस्तानी एमा वेगेनास से थे, जिनसे वो न सिर्फ एक जर्मन ज़ुबान सीखते थे बल्कि जो फ़लसफ़े पे थे उस पर तबादला ख्याल भी करते थे। और ख़ुद वो अपने तहरीरों में बताते हैं कि वो गोएटे और नीचे के अलावा हाइन, कांट
اور शोपेनहावर से भी मुतासिर थे, और ये उनकी अपनी खुतबत में जिक्र मिलता है। The Reconstruction of Religious Thought in Islam, जो उनकी किताब है उसका जिक्र हुआ। इस किताब में भी उनके जर्मन फिक्र के असरात बहुत नुमायां हैं, को नजर आते हैं कि उनके वो जर्मनी फिक्र से मुतासिर थे। लेकिन अब ये देखिए कि इकबाल जर्मन सकाफत से मुतासिर तो जरूर थे, लेकिन कभी उसे अपनाया नहीं या मरूब नहीं हुए। उनके अपने बच्चों की गवर्नेंस भी जर्मन रखी, लेकिन बच्चों की परवरिश उन्होंने रिवायती अंदाज में की। एक चीज जो मैं समझता हूं कि इकबाल बहुत ज्यादा मुतासिर थे और शायद वो तस्वुर वहां से आया, वो तस्वुर शाहीन का। अभी देखिए जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं तस्वीरें, ये एक ईगल की है जो कि रोमियो से चली आ रही थी, और ये जर्मन कौम का निशान है। इंतहाई दाएं जानिब ये वो रॉयल निशान था जो कि जब इकबाल मौजूद थे जर्मनी में, दरमियान वाला वो है जो हिटलर का था, और इंतहाई बाएं जानिब वो है जो कि आजकल जर्मन कौम का निशान है। तो यूरोप की इस बाअमल कौम का तस्वुर शाहीन कुव्वत, तेजी, वसत नज़र, दूरबीनी और बुलंद परवाजी की खुशियात पर मुहित था, और उसकी मादी नजरिया हयात का सही तर्जुमान। लेकिन जब इकबाल ने उसे अपनाया तो उसकी मशरकी रूहानियत उसकी तख्लीक पर गालिब आ गई, और उसने शाहीन को खुसूसियात मज़कूरा के अलावा दरवेशी, कलंदरी, खुददारी और बेनियाजी की आला सफा से भी मुज़य्यन किया, और अपने कौम के नौजवान के सामने उसे ज़िंदगी का बेहतरीन नमूना बनाकर पेश किया। तो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा अगर वो मुतासिर थे जिससे, तो वो उनका तस्वुर शाहीन था। यहाँ पर एक और बहुत दिलचस्प ओरिएंटलिस्ट है, इनको मैंने खुद सुना है पाकिस्तान टेलीविजन पे, 1980 की दिहाई में आती थी, एन मैरी शिमल, और ये बहुत मारूफ मुहक्किक और मुस्तशरिक थी, जर्मन नजात, और इनका इकबाल से बहुत ही अकीदत और का रिश्ता था। इन्होंने इकबाल के कलाम का तर्जुमा भी किया, इनकी फ़िक्र पर तहकीक भी की, और इनके इकबाल पर मगरबी और मशरक़ी असरात की पे काफ़ी इन्होंने लिखा और काफ़ी बोला। एन शिमल के ख्याल में इकबाल जर्मन और मुसलमान फ़लसफ़ियों के कामों का मुआजना करके अपनी तशरीह पेश करते हैं। मतलब ये कि किसी एक से मुतासिर नहीं है, वो हर एक से लेते हैं और फिर उसको अपने, फिर वो अपने जो अदसे से, अपनी निगाह से जो उनको नज़र आता है, अपने ज़ाविये से वो पेश करते हैं, और उसमें ओरिजिनलिटी आती है। इस्लामी रवायात को वो जदीद साइंटिफिक तहकीक से हम आहंग करते हैं, ये खुद एन मैरी शिमल का कहना है। अब ये खातून भी पाकिस्तान में और इकबाल के हवाले से इस कदर मशहूर हैं कि इनका लाहौर में इनके नाम पे बाकायदा एक सड़क भी है, खैबानी एन मैरी शिमल। जर्मनी का जो एक जमालियाती असर भी था इकबाल पे, और उसका भी पस मंज़र ये है कि एक तो उनकी गैर तसल्ली बख्श अज़दवाजी ज़िंदगी थी, और जब वो पहुँचे इकबाल जर्मनी में, तो वहाँ पे मिस एमा वेगेनास्ट उनकी जर्मन टीचर थी, जो कि अपने 20 के पेटे में थी और बहुत हसीन थी। खुद बेगम अतिया फैज़ी इनके बारे में कहती हैं कि वो इंतहाई खूबसूरत खातून थी। बेगम अतिया फैज़ी के साथ, जो कि बहुत बड़ी सोशलाइट थी और इकबाल की फ़िक्र से भी मुतासिर थी, उनकी पर्सनालिटी से भी, वो इंग्लिस्तान से ही इनसे दोस्ताना ताल्लुक़ था, और इनसे बेगम अतिया फैज़ी जर्मनी में इनसे मिलने के लिए आई। लेकिन मिस एम ए वेगेनास्ट से इनकी जो दोस्ती थी, उनसियत थी, इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ कहा गया कि इसकी की नौयत क्या थी। मगर लगता ही है कि अगर उनके खुतूत तक पढ़ें तो लगता यह है कि ये जो कुर्बत थी ये पाक और मासूमाना थी। एक जगह जहाँ पे खुतूत में वो मेरी यानी माइन जर्मन में कहते हैं, उससे कहकर मुखातिब करते हैं, जिससे लगता है कि कुर्बत का एहसास है। लेकिन साथ में वो जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो जी का है, SIE जिसे लिखा हुआ जी का है, जो कि उर्दू के आप के बराबर है, ना कि डू का यानी तुम का। तो एक इज्जत और एक फासला दरमियान में मौजूद है। लेकिन ये जरूर है कि वो उनसे मुतासिर जरूर थे, और वो जो कमी जो उनको घर पे नहीं मिली थी, वो एक लगता था कि वो कमी उनको जर्मनी में मिल गई है। दूसरी उसकी बात ये भी थी कि वो एक हाइडलबर्ग, एक इंतहाई खूबसूरत शहर है, वहाँ मौजूद थे। उनकी नज़्म एक शाम दरिया नेकर के किनारे मौजूद है, वो बहुत ही खूबसूरत नज़्म है। मकतूब इकबाल जो इन्होंने लिखे हैं कुछ जो खतूत एमा वेंगस्ट को, उसमें
کچھ دو اقتباس سن لیجیے. اس میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میرا جسم یہاں ہے لیکن میری سوچیں جرمنی میں ہے. یہ اقبال لکھ رہے ہیں, ہندوستان میں موجود نے لکھ رہے ہیں میرا جسم یہاں ہے لیکن میری سوچیں جرمنی میں ہے. دوسری بات لکھتے ہیں کہ جرمنی میری روح کا دوسرا گھر تھا, میں نے اس ملک میں بہت سیکھا اور بہت تفکر کیا, گوئٹے کی سرزمین نے میرے دل میں ابدی گھر بنا دیا ہے. پھر یہ BBC اردو کی ویب سائٹ پر اس حوالے سے بہت دلچسپ لکھا ہے کہ ایما سے اقبال کی ملاقات دریائے نیکر کے کنارے واقع سرسبز و شاداب مناظر سے مالا مال قصبے ہائیڈلبرگ میں ہوئی تھی. ایک تو ماحول و رومان پرور, اوپر سے اقبال بھرپور جوانی کے عالم میں, اور پھر حسین و جمیل ایما. حیرت کی بات یہ نہیں کہ ایک ہندوستانی شاعر کا دل ان پر آ گیا, نہ آتا تو حیرت ہوتی. اور کہتے ہیں کہ وہ ایما اور وہ جو ہائیڈلبرگ کی جو جمالیاتی اثر تھا, اس کے بعد انہوں نے یہ شعر کہا تھا کہ جستجو جس گل کی طرف آتی تھی اے بلبل مجھے, خوب یہ قسمت سے آخر مل گیا وہ گل مجھے. دیکھیے یہاں پہ جو جرمنی اور یورپ میں جو ان کی جو فکری آبیاری جو کی ہے وہ اور جگہ نہیں ہو سکتی تھی. ابھی محترمہ تلمیذ فاطمہ نے ان کا وقت اور زندگی کے بارے میں پڑھا, تو انہوں نے اسی طرح کی یورپ میں کسی محفل میں ان سے پوچھا کہ اقبال صاحب آپ کا کیا خیال ہے زندگی کے بارے میں, زندگی اور موت کے بارے میں. تو انہوں نے کہا کہ موت زندگی کی ابتدا ہے, زندگی موت کی ابتدا ہے, زندگی موت کی ابتدا ہے اور موت زندگی کا انجام. تو بڑی چھوٹی چھوٹی بات میں دریا کا کوزے میں بند کر دیا, بہت پیاری بات کہی. تو اس طرح کا ان کا تھا. پھر اب جرمنی کے آپ دیکھیے جو جمالیاتی بھی دیکھیے کہ اب ایک شعر آپ کو سناتا ہوں. جو شعر کا جو ہے اس میں کوئی نہ دین سے تعلق ہے نہ کسی فلسفے سے. میں خانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں, لاتے ہیں سرور اول دیتے ہیں شراب آخر. تو وہ ایک جرمن کے ایک جمالیاتی اثر سے یقیناً متاثر تھے. اچھا, اور جرمنی میں اقبال کے نقوش پہ بات کریں تو ان پہ ہائیڈلبرگ میں جو ان کی رہائش تھی اس کو قومی ورثے کی حیثیت حاصل ہے. یہ جرمن حکومت کی طرف سے ہے. صرف یہ ہائیڈلبرگ میں ایک سڑک کا نام بھی علامہ اقبال سے منسوب ہے. اور ہائیڈلبرگ ہی میں دریائے نیکر کے کنارے ایک باغ میں اقبال کی اس نظم کا ترجمہ بھی ہے جو انہوں نے لکھی تھی ایک شام دریائے نیکر کے کنارے. پھر میونخ جرمنی میں ان کے اقبال کی ایک یادگار بھی موجود ہے. پھر ان سے ایک اور تعلق یہ بھی بنتا ہے کہ ہائیڈلبرگ یونیورسٹی میں ایک اقبال چیئر بھی ہے جو کہ علامہ اقبال پروفیشنل فیلوشپ کے نام سے موجود ہے, جس میں اسکالر جا کے 3 برس مقام گزارتے ہیں. ایسی فیلوشپ آکسفورڈ, کیمبرج, کولمبیا اور برکلی میں بھی ہے, لیکن یہ جرمنی میں سب سے پہلے جو مجھے یاد ہے سب سے پہلے جرمنی میں شروع ہوئی تھی. آخر میں ایک شام دریا نیکر کے کنارے پر, میرا خیال میں ٹائم بہت ہو گیا ہے اور میں نے بحیثیت صدر اپنا بھرپور فائدہ اٹھایا اور وقت سے تجاوز کیا. تو میرے خیال میں صدارت کروں گا اور آپ میرے خیال میں بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. لیکن بہت آپ یقین کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, آپ کی پریزنٹیشن کا مزہ آ گیا, بالکل زبردست آپ نے وہ کر رہے ہیں. اگر ہے میرے پاس تو وقت ہے, اگر آپ سنانا چاہیں میرے خیال میں کافی وقت ہو گیا ہے. چلے میں بہت خوبصورت پلیز سنا دیں, بہت خوب, پلیز اس کو کمپلیٹ کریں. خاموش ہے چاندنی قمر کی, شاخیں ہیں خاموش ہر شجر کی, وادی کے نواں فروش خاموش, کوثار کے سبز پوش خاموش, فطرت بے ہوش ہو گئی ہے, آغوش میں شب کے سو گئی ہے, کچھ ایسا سکوت کا فسوں ہے, نیکر کے خرام بھی سکوں ہے, تاروں کا خاموش کارواں ہے, یہ قافلہ بے درا رواں ہے, خاموش ہے کوہ دشت و دریا, قدرت ہے مراقبے میں گویا, اے دل تو بھی خاموش ہو جا, اے دل تو بھی خاموش ہو جا, آغوش میں غم کو لے کے سو جا. بہت تو میں معذرت چاہتا ہوں وقت زیادہ لے لیا میں نے. اگلی بار کوشش کروں گا کہ میں صدارت کروں تاکہ مجھے بھی 20 منٹ مل جائے.
ये फायदा होता है हिदायत का, जो हमारे उर्दू घर के उसूलों में है कि सदर जितना वक्त चाहे ले सकते हैं, लेकिन लेकिन रिजवान साहब मैं एक अर्ज करूंगा आपसे, ये जिस तरह आपने प्रेजेंटेशन की है, इसका अगर आप एक वीडियो क्लिप बनाए ना, ये तो जनाब बड़ा आगे फॉरवर्ड करने वाली चीज है कि वो जर्मनी में उनसे क्या कैसा शहर है और हमारे जो इकबाल वहाँ कैसा वक्त गुजारा, ये तो आपकी प्रेजेंटेशन बड़ी फॉरवर्ड करने वाली है। अगर इसका आप क्लिप बना लेना तो हम अपने दोस्तों को भी भेज सकेंगे। जी नहीं, यूट्यूब पे मैं अपलोड करूंगा तो उसमें मौजूद होगा ये। जी जरूर बहुत प्रेशियस, ऐसा लगता है रिजवान साहब जर्मन की सैर हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और असल में तो इनकी बातें करने के लिए बहुत हैं इकबाल के हवाले से, और जो जर्मनी के हवाले से और एमा वेगनस के रिश्तेदारी जो रिश्ता था जो भी, उसके हवाले से बहुत आपको मटेरियल मिल जाएगा। एक दिलचस्प बात यह है कि इकबाल का जो तस्वुर हमारे यहाँ है कि एक बहुत ही दीनदार और मुल्ले किस्म के आदमी है, ऐसा वो है नहीं। ऐसा नहीं है। ये मुल्लाओं को आदत है सबको टोपी पहनाने की, जिन्ना साहब को भी पहना दी थी। इंग्लिस्तान में जो मौजूद थे तो जैसे उर्दू में कहेंगे, जैसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग फ्लर्ट, ही वाज अ फ्लर्ट। वो जिस तरीके से महफिलों में रहते थे, और देखिए एक बड़ा दिलचस्प था कि वो, मैं पढ़ रहा था कि वो महफिल में होते थे और ख्वातीनों की महफिल होती थी और उसमें शेर पे शेर सुना रहे होते थे। अब ये नहीं लिखा कि वो शेर जर्मन में सुनाते थे, अंग्रेजी में, फारसी में, उर्दू में, लेकिन वो लड़कियां हंस के लौट पड़ जाती थी। ठीक है ना? बिल्कुल। अच्छा, सिर्फ ये करते थे। और फिर अतिया फैजी ने कहा, अब अतिया फैजी खुद एक बहुत बड़ी जॉइंट थी, अतिया फैजी कहने लगी कि मैं डायरी लाई, मैं आइंदा डायरी लाऊंगी और आपके अशार में नोट करूंगी। तो उन्होंने कहा भाई ये शेर नोट करने वाले नहीं होते, बस हुए और कह दिए बस। ठीक, तो ये बड़े शायरों की बात होती कि चलते फिरते शेर कह सकते हैं, लेकिन जो इकबाल का जो पूरा जो पैराया नजर आता है, उसमें जो दावतों के किस्से हैं, ये सब के सब आपको बताते ये हैं कि इकबाल जो है बहुत ही बजला सन इंसान थे और हम किसी हद तक दिल फिटिंग भी थे। वैसे ये भी पता चल रहा है कि मेरा जिससे मेरी रूह और मेरा जिससे मेरी मर्जी वहीं से शुरू हुआ है।